لي صدري ويسر لي أمري رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما وارزقني فهما نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ الاعراف آیت نمبر 88 سے 9واں پارہ شروع ہو رہا ہے. الحمدللہ. قال الملأ الذین استکبروا، اور کہا سرداروں نے ان لوگوں میں سے جنہوں نے تکبر کیا تھا حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم میں سے. کیا کہا شعیب علیہ السلام کو کہ ضرور ہم نکال دیں گے تجھ کو اے شعیب اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں تیرے ساتھ ہماری بستی سے، یا ضرور تم لوٹ آ جاؤ ہمارے دین میں، ہماری ملت میں. ملت لیں گے، دین نہیں لیں گے یہاں پر، کیونکہ دین تو صرف اللہ کا ہے. حضرت شعیب علیہ السلام نے جواب دیا کیا اور اگر ہم اس کو ناپسند کرنے والے ہیں؟ تو پہلے تو دھمکی کیا دی کہ ہم آپ کو اور آپ کے ساتھ جو لوگ ہیں نا اس کو ہماری بستی سے نکال دیں گے، جس کا اتنا نوٹس نہیں لیا شعیب علیہ السلام نے. لیکن جب انہوں نے یہ کہا کہ ہمارے ملت میں لوٹ آؤ تو اس کا نوٹس لیا اور کہا کہ کیا ہم اس ملت کو ناپسند کرتے ہیں پھر بھی؟ قد افترينا علی اللہ، حقیقت میں گھڑ لیں گے ہم اللہ پر جھوٹ اگر لوٹ آئے ہم تمہاری ملت میں اس کے بعد جب بچایا ہمیں اللہ نے اس سے. اور کیسے ہو سکتا ہے ہمارے لیے کہ ہم لوٹ آئیں اس میں، الا ان یشاء اللہ، لیکن وہ چاہے اللہ ہمارا رب. تو پھیلا ہوا ہے ہمارے رب کا علم ہر چیز پر، اور اللہ پر ہم نے بھروسہ کیا ہے. اے ہمارے رب کھول دے، فیصلہ کر دے ہمارے درمیان اور ہماری قوم کے درمیان حق کے ساتھ، اور تو بہتر فیصلہ کرنے والا ہے. کہا شعیب علیہ السلام نے اگر تمہاری ملت میں لوٹ آئے نا تو ہم تو ایک جھوٹ گڑ لیں گے اللہ پر، کیونکہ شرک تو ایک گڑا ہوا جھوٹ ہے، اور جبکہ اللہ نے تو ہمیں اس سے بچا لیا ہے. ہم تمہارے دین میں آ نہیں سکتے، تمہارے ملت میں ہم لوٹ کر آ نہیں سکتے. اللہ کی کوئی منشا ہو، اللہ کی کوئی آزمائش ہو، تو بس اللہ ہی ہے جو اللہ کی توفیق سے ہی انسان آزمائش میں کامیابی حاصل کرتا ہے. اور میرے رب کا علم تو ہر چیز پر پھیلا ہوا ہے، وہ ہر چیز کو جانتا ہے. انہوں نے کہا ہم نے اپنے رب پر بھروسہ کر لیا ہے، اور انہوں نے پھر دعا کی کہ ہے ہمارے رب فیصلہ کر دے ہمارے درمیان اور ہماری قوم کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کرنا، تو بہتر فیصلہ کرنے والا ہے. یہ کافی وقت تک کے ان کو سمجھا کر سب کچھ کرنے کے بعد انہوں نے دعا مانگی ہے. وَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور کہا سرداروں نے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تھا حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم میں سے. کس کو کہہ رہے ہیں؟ جو شعیب علیہ السلام پہ ایمان لائے تھے. لَإِنِ اتَّبَعْتُمْ، یقیناً اگر تم نے اتباع کی نا شعیب کی تو بے شک تم اس صورت میں نقصان اٹھانے والے ہو جاؤ گے. تو سردار کہہ رہے حضرت شعیب علیہ السلام کو جو فالو کرتے تھے کہ شعیب علیہ السلام کو، یعنی تم ان کے پیچھے چلو گے، ان کو پیروی کرو گے تو تم نقصان اٹھانے والے ہو جاؤ گے. فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، پھر پکڑا ان کو ایک زلزلے نے، اور وہ ہو گئے ان کے گھروں میں اوندھے منہ پڑے ہوئے. الذین کذبوا شعیبا، وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا شعیب علیہ السلام کو جیسے کہ وہ نہیں بسے تھے، اس بستی میں بسے ہی نہیں تھے، ایسے ہو گئے جب اللہ کا زلزلہ آیا. الذین کذبوا، وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا شعیب علیہ السلام کو نا، وہی ہوئے نقصان اٹھانے والے. یعنی وہ تو کہتے تھے شعیب علیہ السلام کو جو پیروی کریں گے وہ نقصان اٹھانے والے ہوں گے. یہاں دیکھیے
ہاں کہ جو جھٹلائے ہیں نا وہ اصل میں نقصان والے ہوئے. فَتَوَلَّى عَنْهُمْ، پھر وہ پلٹے حضرت شعیب علیہ السلام ان سے اور کہا ہے میری قوم حقیقت میں پہنچا چکا ہوں میں تم کو میرے رب کے پیغامات. ہاں یہ ہجرت کرنے کے پہلے کی بات ہے. تو وہ شعیب علیہ السلام نے کہا کہ میں نے تم کو پہنچا دیا میرے رب کے پیغامات. وَنَصَحْتُ لَكُمْ، اور میں نے نصیحت کی تم کو. پھر میں کیسے افسوس کروں ہاں ایسے کافر لوگوں پر. دل دکھتا ہے نا کہ یہ لوگ بات نہیں مانے اور ایسے عذاب میں ہلاک ہونے والے ہیں. افسوس تو ہو رہا تھا لیکن دل کو تسلی دے رہے تھے. کیسے افسوس کروں، میں نے تو اچھے سے سمجھایا، نصیحت کی، رب کا پیغام پہنچایا، نہیں مانے، اب کیسے افسوس کروں. حالانکہ افسوس تو ہو رہا تھا. وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَبِيٍّ، اور نہیں بھیجا ہم نے کسی بستی میں کوئی نبی مگر پکڑا ہم نے اس کے رہنے والوں کو مالی مشکلات میں اور بیماریوں میں تاکہ وہ اللہ کی طرف رجوع کر لیں. تو جب بھی کوئی نبی اللہ نے بھیجا تو یہ نبی کی منع دی اور اللہ تعالیٰ نے ایسے حالات وہ کر دیے کہ انسان مالی مصیبتیں اور جسمانی تکلیف میں مبتلا ہو گیا تاکہ ان کا دل تھوڑا نرم پڑے اور نبی کی بات پہ وہ دھیان دے اور اپنی غفلت کو دور کرے. تو اس طریقے سے معاملہ ہوتا تھا. جب بھی کوئی نبی اللہ تعالیٰ کوئی رسول بھیجتے کسی بستی میں نا، اور رسول بھی ان کو اللہ تعالیٰ کے پیغامات پہنچاتے، ان کو توبہ اور اصلاح کی دعوت دیتے، تو ان کو اور اچھی طریقے سے سمجھ میں آنے کے لیے کہ وہ اللہ کی طرف رجوع کر لیں. تو مالی مشکلات اور بیماریوں میں اللہ تعالیٰ انہیں مبتلا کرتے. کیوں کرتے؟ تاکہ وہ یزرعون کرے، اللہ کے آگے حضور گڑائے، مراد ہے وہ اللہ کی طرف رجوع کر لیں. جیسے حالات بھی اللہ پیدا کر دیتے تھے. ثم بدلنا مکان سیئۃ حسنۃ، پھر بدل دیا ہم نے تکلیف کی جگہ آسانی، بھلائی، یہاں تک کہ وہ پھلنے پھولنے لگے. اور انہوں نے کہا حقیقت میں پہنچی تھی ہمارے باپ دادا کو بھی مالی بیماریاں، یعنی تنگ حالات اور خوشحالی. پھر پکڑا ہم نے ان کو اچانک اور وہ نہیں شعور رکھتے، انہیں احساس بھی نہیں ہوا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو پکڑ لیا. جب یہ تنبیہی عذاب اللہ تعالیٰ نے سمجھانے کے لیے بھیجے، جب کوئی ان کو بڑا فرق نہیں پڑا نا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ایسا کیا کہ ان کو خوب دیا، جو بھی وہ چاہتے تھے سب چیزوں میں اضافہ کیا. پھر اللہ تعالیٰ کا پھر اچانک سے عذاب دھمکا، پھر اللہ نے ان کو عذاب سے پکڑ لیا اور ایسی جگہ سے عذاب آیا کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ، اور اگر کہ بستی والے وہ ایمان لاتے اور پرہیزگاری اختیار کرتے تو ضرور ہم کھول دیتے ان پر برکتیں آسمان سے اور زمین سے، اور لیکن انہوں نے جھٹلایا، پھر پکڑا ہم نے ان کو اس وجہ سے جو وہ کماتے تھے. أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ، کیا پھر بے خوف ہو گئے بستی والے کہ آ جائے ان پر ہمارا عذاب راتوں رات اور وہ سو رہے ہو. یعنی کہ بستی والے بے خوف ہو گئے. ایک انسان کو اللہ کے عذاب سے کبھی بے خوف نہیں ہونا چاہیے، کبھی کیا صورتحال پیش آ جائے پتہ نہیں. او امین اہل القرآ، کیا پھر بے خوف ہو گئے بستی والے کہ آ جائے ان پر ہمارا عذاب دن چڑھے اور وہ کھیل میں مگن ہو، کھیل کود میں ہو. امین مکر اللہ، کیا پھر وہ سب امن میں آ گئے اللہ کی تدبیر سے؟ پھر نہیں، وہ امن میں آتے ہیں، بے خوف ہوتے ہیں اللہ کی تدبیر سے، مگر نقصان اٹھانے والے لوگ بھی، جنہیں نقصان اٹھانا ہوتا ہے نا، وہی اللہ کی تدبیر سے بے خبر ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ جب لوگ بے خوف ہو کے نشچنت ہو کے زندگی گزارتے ہیں اور اللہ کے نبی کی بات نہیں سنتے ہیں، دھیان نہیں دیتے ہیں،
تو اللہ تعالیٰ ان کو ایک یہ سنت ہے اللہ کی کہ ان کو ڈھیل دے دیتے ہیں، ہر چیز سے ان کو نواز دیتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ اچانک سے ان کو پکڑ لیتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو اللہ کی تدبیر سے بے خوف نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کی تدبیر سے وہی بے خوف ہوتے ہیں جو اپنا نقصان کرنے والے ہوتے ہیں۔ اولم یہدی للذین یرثون الارض، کیا اور نہیں ہدایت کا ذریعہ بنی ان لوگوں کے لیے جو وارث ہوئے زمین کے اس کے رہنے والوں کے بعد، کہ اگر ہم چاہتے تو ہم پہنچاتے ان پر کوئی مصیبت ان کے گناہوں کی وجہ سے، اور ہم مہر لگا دیتے ان کے دلوں پر، پھر وہ نہیں سن سکتے، پھر وہ سنتے نہیں ہیں، سننے سمجھنے دونوں سے رک جائے۔ تو کیا ان کو سبق نہیں ملا؟ جو ان قوموں کے بعد لوگ آئے جو اس زمین کے ملک کے وارث بنے، تو ان کو یہ سبق نہیں ملا؟ اگر ہم چاہتے تو ان کو بھی ان کے گناہوں کی پاداش میں پکڑ لیتے۔ یہاں مراد قریش ہے، فرمایا جو لوگ ان قوموں کے بعد جن کا ذکر گزر چکا ہے، پھر وہ بھی اللہ نے ان کو بھی ملک اور حکومت سے نوازا، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہوں کی وجہ سے عذاب میں مبتلا کر دیا، تو تم کو کیوں نہیں کر سکتا ہے؟ وہ کیوں نہیں سوچتے ہیں؟ تاریخ سے سبق کیوں نہیں لیتے ہیں؟ تو ہم چاہیں تو تم کو بھی ہلاک کر سکتے ہیں، ہم مہر لگا سکتے ہیں تمہارے دلوں پر، اور پھر ایسا ہو جائے گا کہ تم سن بھی نہیں سکو گے۔ اگر اللہ کی دی ہوئی توفیق کا انسان شکر ادا نہیں کرے اور اس کا صحیح استعمال نہیں کرے تو اللہ مہر لگا دیتے ہیں۔ تِلْکَ الْقُرْآنَ نَقُصُّ عَلَيْکَ، یہ بستیاں ہم بیان کرتے ہیں آپ پر اس کی خبروں میں سے، اور حقیقت میں آئے تھے ان کے پاس ان کے رسول واضح نشانیاں لے کر، پھر نہیں وہ تھے کہ وہ ایمان لاتے، اس وجہ سے کہ انہوں نے جھٹلا دیا، پہلے سے ہی جھٹلا دیا۔ اسی طرح وہ مہر لگا دیتا ہے اللہ کافر لوگوں کے دلوں پر۔ یہ اللہ تعالیٰ سے واقعات بیان کر چکے ہے نا رسولوں کے، اور جو بھی قوم کے پاس اللہ نے رسول بھیجے تو واضح نشانیاں لے کر بھیجے تھے، پھر بھی لوگوں نے جھٹلا دیا۔ پہلے ہی اسٹیپ میں، پہلے ہی دعوت کے اس میں مرحلے میں انہوں نے جھٹلا دیا اللہ کے پیغمبر کو، تھوڑا سنتے سمجھتے اپنے علم کی جانکاری میں لیتے، لیکن انہوں نے نہیں کیا، پہلے سے ہی انکار کر دیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک مہر لگ جاتی ہے، اور یہ کافروں کے دلوں پر لگ جاتی ہے کہ جو انکار کرنے والے ہوتے ہیں۔ وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِمْ، اور نہیں پایا ہم نے ان میں سے زیادہ تر لوگوں کو کسی عہد کو نبھانے میں، اور کہ پایا ہم نے ان میں سے زیادہ تر لوگوں کو نافرمانی کرنے والا، بار بار قسمیں کھاتے تھے نا، آگے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہم پڑھیں گے، بار بار قسمیں کھاتے تھے کہ ایسا ہو جائے گا، معجزہ دکھا دیں گے، یہ تکلیف ہٹ جائے گی تو ایمان لے آئیں گے، پھر اللہ تعالیٰ تکلیف دور کر دیتے یا کوئی معجزہ دکھا دیتے، پھر بھی یہ ایمان نہیں لاتے، بار بار عہد کرتے ہیں اور توڑتے ہیں، آگے ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو زیادہ تر لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ فاسق نکلے، یعنی عہد کی پابندی نہیں کرنے والے نکلے۔ ثم بعثنا من بعدهم موسیٰ، پھر بھیجا ہم نے ان نبیوں کے، ان رسولوں کے بعد سے موسیٰ علیہ السلام کو ہماری نشانیوں کے ساتھ فرعون کی طرف اور اس کے سرداروں کی طرف، پھر انہوں نے بھی ظلم کیا اس کے ساتھ، ان نشانیوں کے ساتھ ظلم کیا، کیا کہا؟ کھلا ہوا جادو ہے، پھر دیکھو کیسے ہوا فساد کرنے والوں کا انجام۔ وقال موسیٰ یا فرعون، کہا موسیٰ علیہ السلام نے اے فرعون بے شک میں رسول ہوں تمام جہان کے پروردگار کی طرف سے، حقیق علی ان اقول علی اللہ، یہ میں اس بات پر حق رکھتا ہوں، میں اس بات کا سزاوار ہوں، میرے لیے یہی ہے کہ
میں اللہ پر کچھ اور نہیں کہوں مگر حق بات کہوں. حقیقن ہے یعنی یہ شان شایان ہے میرے اس پر کہ نہیں میں کہوں اللہ پر مگر حق بات کہوں. جیت تو حقیقت میں لایا میں تمہارے پاس واضح نشانی تمہارے رب کی طرف سے، پھر بھیج میرے ساتھ بنی اسرائیل کو. کہا فرعون نے جواب دیا اگر تو نشانی لایا ہے نا پھر لے آ اس کو دکھا اگر تو ہے سچوں میں سے. فَأَلْقَى عَصَاهُ پھر ڈالا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی، پھر جب وہ ہو گیا ایک کھلا ہوا سچ مچ کا اژدہا بن گیا. وَنَزَعَ يَدَهُ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا ہاتھ باہر کھینچ کے نکالا، شو کیا، پھر جب وہ روشن ہو گیا دیکھنے والوں کے لیے. قَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ کہا سرداروں نے، کون؟ جو فرعون کی قوم میں سے تھے، یہ تو جادوگر ہے اور علیم یعنی بہت ماہر جادوگر ہے. تو بے شک یہ ماہر جادوگر ہے یعنی نشانی کو جادو قرار دیا. یرید ان یخرجکم وہ چاہتا ہے کہ وہ نکال دے تم کو تمہاری زمین سے. یہ فرعون کہہ رہا ہے اپنے سرداروں سے، پھر کیا تم رائے دیتے ہو؟ قالو انہوں نے کہا، اس کے سردار بولے ارجی مہلت دے اس کو، ڈیلے کر ان کا معاملہ، ہاں، اور ان کے بھائی کو بھی مہلت دو، اور بھیج شہروں میں جمع کرنے والے یعنی جادوگر جمع کرنے والے ماہر جادوگر وہ لے آئے. یا تو کا بکلی یہ وہ لے آئے ہر ایک ہاں بہت ماہر جادوگروں کو. وجاء السحرۃ اور آ گئے جادوگر فرعون کے پاس. انہوں نے کہا بے شک ہمارے لیے ہاں کچھ انعام صلہ ملے گا، اجر ملے گا اگر ہے ہم ہوئے ہم ہی غالب، اگر ہم جیت جائیں تو کیا ملے گا؟ قال نعم کہا فرعون نے ہاں، اور تم یقیناً میرے قریب والوں میں سے ہو جاؤ گے. قالو یا موسیٰ اب مقابلے کا وقت آ گیا. کہا انہوں نے اے موسیٰ، جادوگروں نے کہا اے موسیٰ تم ڈالتے ہو کہ ہم پہلے ہے وہ جو انہوں نے ڈالا یہاں پیش کرنا. تو کہا جادوگروں نے کہ تم پیش کرتے ہو یا ہم پیش کریں؟ قال القوا کہا موسیٰ علیہ السلام نے تم پیش کرو. پھر جب انہوں نے ڈالا وہ جو بھی انہوں نے جادوگر رکھا تھا، جب انہوں نے ڈالا پیش کیا تو انہوں نے جادو کر دیا لوگوں کی آنکھوں پر، اور ان کو کیا کر دیا؟ ڈرا دیا، دہشت طاری کر دی ان پر. ہاں، اور وہ لائے تھے بہت بڑا جادو، بہت بڑا جادو انہوں نے بہت بڑا کرتب جادو دکھایا ہے. جادو کیا ہے؟ نگاہوں کی ہیرا پھیری، اور اس میں وہ ماہر تھے. وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ اور وحی کی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف کے ڈال تیرا عصا. پھر جب وہ نگل جائے گا جو انہوں نے گڑا ہے، جو کچھ انہوں نے گڑا ہے نا وہ سب نکل جائے گا آپ کی لاٹھی. یہ تمام جو نمائشی سانپ سپولے ہیں نا سب کو یہ آپ کی لاٹھی ہڑپ کر لے گی. فَوَقَعَ الْحَقُّ پھر ثابت ہو گیا، ظاہر ہو گیا حق اور باطل جھوٹ، اور باطل ہو گیا جو انہوں نے کیا، جو کچھ انہوں نے کیا وہ کیا ہو گیا؟ نابود ہو گیا، باطل ہو گیا. جو جادوگروں نے گڑا تھا وہ سب باطل ہو گیا. فَغُلِبُوا پھر ہار گئے اسی جگہ وہ، غلبو یعنی مغلوب ہو جانا، ہار جانا. پھر ہار گئے اسی جگہ وہ جادوگر، اور وہ لوٹے ذلیل ہو کر. وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ اور گر گئے جادوگر سجدے میں. جادوگر سب سے پہلے ایمان لائے. کہاں تو یہ فرعون کے پاس انعام کے بارے میں بات کر رہے تھے، اور کہاں ایمان نے معجزے کو دیکھ کر یہ ایمان لے آئے. قالوا آمنا برب العالمین انہوں نے کہا ہم ایمان لائے تمام جہان کے رب پر، رب موسیٰ و ہارون موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے رب پر.
قال فرعون آمنتم، کہا فرعون نے ایمان لائے تم اس پر اس سے پہلے کہ میں اجازت دوں تم کو؟ بے شک یہ ہے نا تمہاری چال ہے، سب چال چلیے تم نے شہر میں تاکہ تم نکال دو اس سے اس کے رہنے والوں کو، جلد پتہ چل جائے گا۔ کیا کہا؟ جب دیکھا نا حالات بگڑ رہے ہیں اور لوگ متاثر ہو رہے ہیں، بڑا نازک موقع تھا، پوری اس کے درباریوں کی اور پوری قوم کی ہوا اکھڑ گئی تھی، لیکن فرعون بڑا سیاسی تھا نا، اس نے بگڑتے ہوئے حالات کو سنبھالنے کے لیے فوراً ایک اشغالہ چھوڑا کہ یہ جادوگر اور موسیٰ علیہ السلام کی ملی بھگت ہے، اور یہ جادوگر ہم کو یہاں سے نکالنے کی سازش میں موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ شریک ہے۔ انہوں نے پہلے سے آپس میں یہ بات طے کر لی تھی کہ عین موقع پر ہم لوگ ہار جائیں گے جادوگر، اور پھر اپنے ایمان کا اعلان کر دیں گے، جس سے موسیٰ علیہ السلام کی دھاک سب پر بیٹھ جائے گی، اور اس طرح تو ہمارا جو حکومت ہے نا وہ ختم ہو جائے گی، اس میں یہ کامیاب ہو جائیں گے۔ تو انہوں نے کیا کی ہے؟ بغاوت کی ہے حکومت کے خلاف، تو ان کو سزا دی جائے گی۔ اور کیا کہا کہ میری اجازت کے بغیر کیسا ایمان لائے، یعنی یہ حکومت میں مذہبی آزادی کی بھی بالکل گنجائش نہیں تھی، اور کیسے ہو سکتی ہے کہ بادشاہ خود اپنے آپ کو لوگوں کا رب اعلیٰ بنا کر بیٹھا ہے۔ تو اس صورت میں جو بھی اس کے سوا کسی اور کو رب مانتا تو لازماً فرعون اس کو باغی قرار دیتا۔ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيكُمْ، ضرور میں کاٹ دوں گا تمہارے ہاتھوں کو اور تمہارے پیروں کو خلاف سے، اپوزٹ سائڈ سے، پھر ضرور میں سولی چڑھا دوں گا تم تمام کو۔ قَالُوا إِنَّا، کہا جادوگروں نے، بے شک ہم ہمارے رب کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ وَمَا تَنْقِمُ مِنَّا، اور نہیں تم دشمنی رکھتے ہم سے مگر یہی ہے نا کہ ہم ایمان لائے ہمارے رب کی نشانی پر۔ جب وہ آ گئی ہمارے پاس، اے ہمارے رب، انہوں نے دعا کی، اے ہمارے رب انڈیل دے ہم پر صبر کو اور وفات دے ہمیں مسلم کی حالت میں، یعنی آگے پیش آنے والے حالات میں صبر استقامت کی توفیق بخش جانے کی دعا کی۔ مطلب یہ ہے کہ ہم نے اپنے ایمان کا اعلان کر دیا ہے اور فرعون نے اپنی سزا کا، اب سارا بھروسہ اے رب تیرے اوپر ہے، تو ہمارے اوپر صبر کے ڈونگرے برسا دے۔ تمام آزمائشوں کے بعد بھی اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان اور اسلام کی موت دینا۔ وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ، اور کہا سرداروں نے فرعون کی قوم میں سے کہ کیا تم چھوڑ دو گے فرعون کو اور اس کی قوم کو؟ جو درباری تھے فرعون کے، انہوں نے فرعون سے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کو چھوڑ دو گے، ایسی ہی جانے دو گے، اور اس کی قوم کو چھوڑ دو گے کہ وہ فساد کرے زمین میں؟ اور اس نے تو چھوڑ دیا تیرے معبود کو، اور تو ایمان ہی نہیں لاتے تمہارے معبود پر۔ کہا فرعون نے سَنُقَتِّلُ، ان قریب ہم قتل کر دیں گے ان کے بیٹوں کو، اور ہم زندہ چھوڑ دیں گے ان کی عورتوں کو، اور ہم ان کے اوپر پورا پاور رکھتے ہیں، قاہرون ہے۔ قال موسیٰ لِقَوْمِهِ اسْتَعِینُوا، کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے مدد مانگو، اللہ سے، اللہ سے مدد طلب کرو اس سچویشن میں، اور صبر کرو۔ بے شک اللہ، زمین سب اللہ کی ہے، وہ وارث بنائے گا اس کا جس سے وہ چاہے گا اپنے بندوں میں سے، اور اچھا انجام، جو انجام تو پرہیزگاروں کے لیے ہی ہوتا ہے نا، تو انجام پہ نظر رکھنی چاہیے۔ قالوا اوذینا، انہوں نے کہا، موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا، ستایا گیا ہمیں اس سے پہلے کہ آپ ہمارے پاس آتے، اور اس کے بعد جو آپ ہمارے پاس آ چکے ہیں، تو کہا موسیٰ علیہ السلام نے، ممکن ہے تمہارا رب کہ وہ ہلاک کر دے تمہارے دشمنوں کو، اور وہ جانشین بنا دے، خلیفہ بنا دے تم کو زمین میں، فَيُنْظُرَ، پھر وہ دیکھے گا، کیف تعملون، کیسے تم عمل کرتے ہو۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ کے آنے کے پہلے بھی ایسے ہی معاملہ ہوا ہے نا، موسیٰ علیہ السلام کے آنے کے پہلے بھی جو لڑکا پیدا ہوتا اسے قتل کر دیتے، جو لڑکی پیدا ہوتی اسے چھوڑ دیتے تھے، ابھی پھر سے وہی پالیسی فرعون اختیار کر رہا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے تسلی دی اور کہا کہ ہو سکتا ہے اللہ تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے اور تم کو پھر خلافت دے دے، پھر تم کو بھی تو دیکھے گا اللہ نا کہ تم کیسے عمل کرتے ہو۔
وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اور حقیقت میں پکڑا ہم نے فرعون والوں کو قحط سالی میں اور پھلوں کے نقصان میں، تاکہ وہ نصیحت پکڑیں، اللہ تعالیٰ کی طرف ان کو ایک تنبیہ ہو جائے، تو ایسے ماحول پیدا کیے کہ اللہ کی طرف وہ رجوع کر لے، تو قحط سالی اور پھلوں کے نقصان سے اللہ تعالیٰ نے پکڑا فرعون والوں کو۔ فَإِذَا جَاءَتْهُمْ حَسَنَةٌ، پھر جب آتی ان کے پاس کوئی بھلائی تو وہ کہتے یہ ہمارے لیے ہے، اور اگر پہنچتی ان پر کوئی برائی کوئی تکلیف تو وہ بشگون قرار دیتے موسیٰ علیہ السلام اور جو ان کے ساتھ ہے، بولے آپ کے نعوذ باللہ آپ کی وجہ سے یہ سب ہمارے پر مصیبت آ رہی ہے، تو بشگون قرار دیتے موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ماننے والوں کو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا انما طائرهم، سن لو در حقیقت تمہارا جو نصیب ہے نا وہ اللہ کے پاس ہے، تمہاری قسمت اللہ ہی کے پاس ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے ہیں، تم جیسے کرو گے ویسا ہی تمہارے ساتھ اللہ بھی معاملہ کرے گا۔ وقالوا مهما تاتینا، انہوں نے کہا کتنی ہی تو لے آ ہمارے پاس نشانیوں میں سے، کتنی بھی نشانیاں لے جا، کیسی بھی نشانیاں لے آ تاکہ تو جادو کر دے ہم پر اس کے ذریعے، پھر ہم نہیں تمہاری بات ماننے والے، پھر ہم نہیں تجھ پر ایمان لانے والے، کتنی بھی نشانی لا کے دکھا دے تاکہ تو ہم پر جادو کر دے، ہم تیری بات نہیں مانیں گے۔ فارسلنا علیہم الطوفان، پھر بھیجا ہم نے ان پر طوفان اور جرادہ، طوفان اور جرادہ جو ہے ٹڈی، اور کملا جوئیں، اور زفادہ مینڈک، اور دمہ خون، سب نشانیاں جو ہے نا الگ الگ تھی۔ پھر انہوں نے تکبر کیا اور وہ تھے مجرم لوگ، اس کی تفصیل تورات میں بہت تفصیل سے ملتی ہے، تو میں تھوڑا سا شارٹ میں بتا دوں کہ یہ طوفان آیا نا تو اولے برسے تو ان کے درخت کی سب سبزیاں وغیرہ سب ختم ہو گئی، تھوڑا جو بچا تھا تو پھر ٹڈیاں بھیجی اللہ نے، پھر ان ٹڈیوں نے سب ان کی ہریالی کو چٹ کر دیا، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد جوئیں بھیجی جو ان کے بدنوں کے پہ سروں پہ سب جگہ چھا گئی، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مینڈک بھیجا جو ان کے کھانے پینے ہر چیز، ان کے پلنگ وغیرہ ہر چیز کے اوپر وہ چھا گئے، آٹا گننے کے تھالے وغیرہ میں بھی گھسنے لگ گئے۔ پھر اس کے بعد خون کی نشانی بھیجی اللہ تعالیٰ نے کہ جو دریا نہروں کا پانی وہ خون بن گیا، تو یہ الگ الگ نشانیاں اللہ تعالیٰ نے ان کو کیوں بھیجی، آگے اس کا ذکر آتا ہے۔ وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ، پھر جب واقع ہوتا ان پر عذاب، وہ کہتے ہیں موسیٰ پکار ہمارے لیے تیرے رب کو، وہ جو اس نے عہد کیا ہے نا تجھ سے کہ تم پکارو گے تو وہ سنے گا اللہ، یقیناً اگر دور کر دے تو ہم سے عذاب تو ضرور ہم بات مان لیں گے تیری، اور ضرور ہم بھیج دیں گے تیرے ساتھ بنی اسرائیل کو۔ اور یہ یاد رکھیے کہ نشانی ایک ساتھ نہیں آئی تھی، الگ الگ آئی تھی، اسی لیے مفصلات آیا ہے۔ ایک جب کوئی عذاب آتا نا تو یہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتے، اور موسیٰ علیہ السلام جو چاہتے تھے نا بنی اسرائیل کو لے جانا، تو بولتے تھے ہم لے جانے دیں گے، تم ہماری اللہ سے دعا کرو اور یہ عذاب ہٹا دو۔ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْزَ، پھر اب جب ہم دور کر دیتے ان سے عذاب، ایک وقت تک کے وہ عذاب ان کو آنے ہی والا تھا، پہنچ گیا تھا ان کو، بالغو پہنچ گیا تھا ان کو عذاب، پھر جب وہ اپنا وعدہ توڑنے لگ جاتے کچھ مدت کے لیے، عذاب اللہ تعالیٰ ہٹا دیتے، دوسرا عذاب نہیں آتا ان کے پاس، پہلا عذاب ہٹا دیتے اور دوسرا عذاب روک دیتے، پھر کیا کرتے وعدہ توڑنے لگ جاتے، اپنا عہد توڑنے لگ جاتے۔ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ، پھر انتقام لیا ہم نے ان سے، انتقام یعنی وہی بدلہ لیا ان سے، پھر غرق کر دیا ہم نے ان کو دریا میں، اس وجہ سے کہ انہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو اور وہ اس سے غافل تھے، یعنی بے پرواہ بنے رہے۔
نشانی پہ غور نہیں کیا، بے پرواہ بنے رہے۔ تو یہاں پہ آیات کیا ہے؟ نشانیاں مراد ہے۔ وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ، اور وارث بنایا ہم نے اس قوم کو، وہ لوگ جو تھے کمزور کر کے رکھے گئے تھے، ہاں، زمین کے مشرق اور مغرب کا، ہم نے ان کو وارث بنایا۔ اس بستی کا وارث بنایا وہ جو برکت رکھی تھی ہم نے اس پہ، مراد ہے فلسطین کے علاقے کا وارث بنایا، مصر میں نہیں گئے واپس لوٹ کر۔ وَتَمَّتْ کَلِمَتُ رَبِّکَ، اور پوری ہو گئی تیرے رب کی بات خوبی کے ساتھ بنی اسرائیل پر۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ جو انہوں نے صبر کیا، اور برباد کر دیا ہم نے جو تھے وہ بناتے تھے فرعون اور اس کی قوم، جو فرعون اور اس کی قوم نے بنایا تھا سب چیزیں، وہ سب اللہ نے برباد کر دی۔ اور وہ جو تھے اونچا چڑھاتے، یعنی ان کے جو بھی باغ اور چمن تھے نا، یارشون وہی انگور وغیرہ کی بیلیں، وہ سب اللہ نے برباد کر دی۔ جو کچھ بھی تعمیرات تھی وہ بھی برباد ہو گئی، جو باغ چمن سب ملیامٹ ہو گئے، ہاں؟ سب اس طریقے سے عذاب میں بھی بہت سارا نقصان ہوا تھا۔ وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ، اور پار اتارا ہم نے بنی اسرائیل کو دریا کے، پھر وہ گزرے، ایک قوم پر ان کا گزر ہوا، ہاں، وہ جم کر بیٹھے ہوئے تھے ان کے بتوں پر۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا، اے موسیٰ بنا ہمارے لیے بھی ایک معبود جیسا ان کا معبود ہے نا، یہ پوج رہے ہیں، ہمارے لیے بھی بنا۔ کہا موسیٰ علیہ السلام نے، بے شک تم کیسی جاہلت کی بات کرتے ہو، تم قوم ہی جاہل ہو۔ اِنَّ هَؤُلَاءِ مُتَبَرٌ، بے شک یہ لوگ جو ہے نا جس کام میں لگے ہوئے ہیں، ہاں، یہ سب برباد کرنے والا کام ہے، اور یہ باطل کر رہے، یہ جو کام ہے نا یہ جو نابود ہو جائے گا، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، جو یہ کر رہے ہیں یہ باطل کام کر رہے، باطل ہو جائے گا یہ کام، کیونکہ معبودوں کی تو کوئی حقیقت ہی نہیں ہے نا۔ تو جس کام میں پڑے ہیں وہ ان کو برباد کرنے والا کام ہے، اور جس کو پوج رہے ہیں وہ گم ہو جائیں گے، ان سے ان کا کچھ نہیں وہ کام آنے والے ہیں، یہ اللہ کے سوا جو گڑھ رکھے ہیں انہوں نے معبود۔ قال اغیر اللہ ابغیکم، کہا موسیٰ علیہ السلام نے کہ اللہ کے علاوہ میں تلاش کروں تمہارے لیے کوئی اور معبود، اور اس نے تو فضیلت دی ہے تم کو تمام جہان والوں پر۔ وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ، اور جب بچایا ہم نے تم کو فرعون والوں سے، وہ پہنچاتے تھے تم کو برا عذاب، اور وہ قتل کر دیتے تھے تمہارے بیٹوں کو، اور وہ زندہ چھوڑ دیتے تھے تمہاری عورتوں کو، اور اس میں آزمائش تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی تھی، ہاں، اس آزمائش سے اللہ تعالیٰ نے ہی تمہیں بچایا ہے نا، کسی اور نے نہیں بچایا۔ اللہ نے اتنا فضل کیا اور پھر تم کو اور کوئی معبود چاہیے۔ وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً، اور وعدہ لیا ہم نے پھر موسیٰ علیہ السلام سے 30 راتوں کا، اور پورا کیا ہم نے 10 سے، پھر انہوں نے بھی پورا کی، ہاں، اپنے رب کی جو مدت ملاقات کی 40 دن تک کے۔ اور کہا وقال موسیٰ، اور کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون سے، جانشینی کرنا میری قوم میں، یعنی میرے بعد تم ان کی دیکھ ریکھ کرنا، اور اصلاح کرتے رہنا، اور نہیں اتباع کرنا فساد کرنے والوں کے راستے کی۔ یعنی جب جا رہے تھے طور پہاڑ پہ شریعت لینے کے لیے، اللہ تعالیٰ نے بلایا تھا، تو ہارون علیہ السلام کو اپنی جگہ پہ رکھ کر گئے تھے کہ میری جگہ اب تم خلافت کرنا اور لوگوں کی اصلاح کرتے رہنا، کوئی بگاڑ پیدا نہیں ہونے پائے۔ وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا، اور جب آئے موسیٰ علیہ السلام ہماری ملاقات کے لیے، بات کی ان سے ان کے رب نے، کہا موسیٰ علیہ السلام نے، میرے رب دکھا مجھے، میں دیکھوں تیری طرف۔ اللہ نے فرمایا ہرگز تو مجھے دیکھ نہیں سکتا، لیکن دیکھ پہاڑ کی طرف، پھر اگر وہ ٹھہرا رہا اپنی جگہ تو پھر جلد تم دیکھ لو گے مجھے، ہاں۔ پھر جب تجلی کی ان کے رب نے پہاڑ پر، کر دیا اس کو ریزہ ریزہ، اور گر گئے موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر۔ پھر جب ان کو ہوش آیا، افاقہ ہوا، کہا موسیٰ علیہ السلام نے، اللہ تو پاک ہے، میں توبہ کرتا ہوں تیری طرف، اور میں سب سے پہلے مومن بن جاتا ہوں،
میں سب سے پہلے مومن ہوں. ہاں تو اللہ تعالیٰ سے جو موسیٰ علیہ السلام نے درخواست کی تھی، ادب کے ساتھ درخواست کی تھی، ویسا نہیں ہے کہ جیسے ان کی قوم نے ڈیمانڈ کیا تھا آگے آئے گی وہ آئے تھے. تو اللہ نے فرمایا کہ یہ انسان کی جو ناسوتی آنکھیں ہیں نا، یہ اللہ کو دیکھ نہیں سکتی ہے. پہاڑ اگر میری تجلی کو برداشت کر گیا تو آپ دیکھ سکو گے، لیکن پہاڑ اللہ کی تجلی کو برداشت نہیں کر سکتا. ریزہ ریزہ ہو کر رہ گیا. موسیٰ علیہ السلام بھی بے ہوش ہو گئے. تو کہا اللہ تو پاک ہے، میں توبہ کرتا ہوں تیری طرف کہ میں نے ایسا درخواست ہی کیوں کی. قال یا موسیٰ انی اصطفیتک، کہا اللہ نے فرمایا موسیٰ بے شک میں نے چن لیا ہے تجھ کو لوگوں پر میرے پیغامات پہنچانے کے لیے اور مجھ سے بات کرنے کے لیے. پھر مضبوطی سے پکڑ لو جو دے رہا ہوں میں تم کو، اور ہو جاؤ شکر کرنے والوں میں سے. شکر گزاری کیا ہے؟ زبانی شکر نہیں، جو تورات دی ہے اس پہ عمل کرنا ہے، شکر والا عمل کرنا ہے نا. یا داؤد عملا شکر والا عمل کرو، اے آل داؤد، اللہ نے فرمایا شکر والا عمل کرو. وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ، اور لکھ دیا تھا ہم نے تختیوں میں اس کے لیے، تختیوں میں ہر چیز، نصیحت اور ڈیٹیل، ہر چیز کی ڈیٹیل تھی. اللہ نے تختیوں میں لکھ کے موسیٰ علیہ السلام کو دے دی اور فرمایا کہ لے لو اس کو، پکڑ لو اس کو مضبوطی کے ساتھ، یعنی خود بھی اس کو فالو کرو، اس پہ عمل کرو اور حکم دو آپ کی قوم کو کہ وہ اختیار کر لے اس کے اچھے طریقے کو وہ بھی فالو کرے. اور جلد میں دکھا دوں گا تم کو نافرمان لوگوں کا گھر، ان کا ٹھکانہ میں تم کو بتا دوں گا کہ نافرمان لوگوں کا کیا انجام ہوتا ہے. سأصرف عن آیاتی، ان قریب میں پھیر دوں گا میری آیتوں سے وہ لوگ جنہوں نے جو تکبر کرتے ہیں زمین میں ناحق. میری آیتوں سے پھیر دوں گا مطلب ان کو ہدایت کی توفیق نہیں ملے گی کیونکہ وہ تکبر کرتے ہیں زمین میں ناحق. اور اگر وہ دیکھیں ہر نشانی نہیں وہ ایمان لائیں گے اس پر، اور اگر وہ دیکھے راستہ بھلائی کا تو وہ اس کو اختیار نہیں کریں گے، فالو نہیں کریں گے اس راستے کو. اور اگر وہ دیکھیں نا راستہ گمراہی والا تو وہ اختیار کر لیں گے، یعنی وہ فالو کر لیں گے اس راستے کو. یہ اس لیے کہ وہ سب انہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو اور وہ تھے اس سے بے پرواہ. ان کو پڑھی ہی نہیں تھی اللہ کیا آیتیں بھیج رہے ان کو سمجھانے کے لیے، ہدایت کے لیے. تو انہوں نے اللہ کی جو بخشی ہوئی نعمتوں کو اپنا ذاتی حق سمجھا. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو جو تکبر کرتے ہدایت کی توفیق نہیں دیتا ہے. تو اگر یہ راستہ دیکھیں گے بھلائی والا تو یہ راستے کو اختیار نہیں کریں گے تکبر کرنے والے لوگ، اور اگر برائی کا راستہ دیکھیں گے تو اس کو اختیار کر لیں گے کیونکہ یہ پہلے سے ہی ایسی تھے کہ اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا کرتے تھے اور اس سے بے پرواہ تھے، غافل تھے، اس پہ ذرا بھی غور و فکر نہیں کرتے تھے. والذین کذبوا بآیاتنا، اور وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو، جو بھی لوگ تھے جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو اور آخرت کی ملاقات کو، تو ضائع ہو گئے ان کے اعمال. کیا بدلہ دیا جائے مگر وہ جو عمل کرتے تھے وہی ملے گا نا. تو جو اللہ کی آیتوں کو جھٹلا دے اور آخرت کی اللہ کی ملاقات کو بھی جھٹلا دے تو ان کے اعمال سب ضائع ہو گئے، ویسٹ ہو گئے. تو بدلہ کیا دیں؟ جو عمل کرتے تھے وہی ملے گا نا. وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ، تو انسان کو اعمال کا بدلہ کب ملتا ہے؟ تو وہ ایمان لاتا ہے اور آخرت کے دن پہ یقین کرتا ہے، آخرت کے دن کے مطلب امید میں وہ اللہ کی رضا کے لیے نیک عمل کرتا ہے کہ میرا رب راضی ہو جائے. وہ انسان اللہ کے لیے عمل نہیں کرتا ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے عمل کرتا ہے. کیونکہ جو انسان کوئی بھی عمل کرتا ہے وہ اپنے لیے کرتا ہے. من جاہد یجاہد لنفسہ، تو جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے عمل کرے گا، رسول پہ ایمان لائے گا نا، تو ان کے اعمال کا صلہ آخرت میں ملے گا. لیکن جو رسولوں کی تعلیمات کو جھٹلائے گا، اللہ کی ملاقات کو جھٹلائے گا، تو ان کو اعمال کا کوئی صلہ نہیں ملے گا. جو بھی کچھ انہوں نے
چھوٹی موٹی جو بھی نیکیاں بھی کی ہے نا، اور اگر وہ ایمان اور اللہ کی رضامندی کے لیے نہیں کی ہے تو ان کو اس کا صلہ نہیں ملے گا۔ وَاتَّخَذَ قوم موسیٰ، اور بنا لیا موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ان کے جانے کے بعد کوہ طور پر ان کے زیورات سے ایک بچڑے کا دھڑ، اور اس میں آواز نکلتی تھی۔ ہاں تو وہ کیا نہیں، وہ دیکھتے نہیں ہیں کہ وہ بچڑا وہ بات نہیں کرتا ہے ان سے، اور نہ وہ راہ دکھاتا ہے ان کو راستے کی۔ انہوں نے بنا لیا اس کو معبود، اور وہ تھے ہی ظالم۔ موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پہ گئے، اس کا واقعہ تفصیل سورہ القصص میں آئے گا، تو انہوں نے اپنے زیورات سے ایک بچڑا تیار کیا اور ایسی کاریگری کی کہ جس سے آواز آتی تھی، خوار کہتے ہیں، جو گائے کی بھاں بھاں آواز آتی ہے نا، وہ خوار کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان دیکھتے نہیں کہ وہ بچڑا بات کرتا ہے کیا، ان کو کوئی راستہ بتاتا ہے، یہ راستے پہ چلنا ہے، اس پہ نہیں چلنا ہے۔ انہوں نے اس کو معبود بنا دیا اور ظالم ہو گئے، اپنے آپ پر بھی ظلم کیا، اللہ کے حقوق میں بھی ظلم کیا۔ وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ، پھر جب وہ گرے ان کے ہاتھوں میں، یعنی کہ جب ان کو ذرا احساس ہوا، وہ نادم ہوئے مراد ہے، اور انہوں نے دیکھا حقیقت میں وہ بھٹک گئے ہیں، ان کو احساس ہو گیا کہ وہ بھٹک گئے ہیں۔ انہوں نے کہا اگر ہمیں نہیں وہ لَإِن لَمْ يَرْحَمْنَا، اگر نہیں وہ رحم کرے ہم پر ہمارا رب اور معاف کرے ہم کو، تو ضرور ہم ہو جائیں گے نقصان اٹھانے والے۔ وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ، پھر جب لوٹے موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کی طرف، غصے میں بھرے ہوئے اور افسوس کرتے ہوئے، کہا ہارون علیہ السلام سے کہا موسیٰ علیہ السلام نے، یہ بہت بری تم نے جانشینی کی ہے میرے بعد، جو میں نے تم کو ان کا جانشین بنایا تھا، تو بہت بری جانشینی کی میرے بعد۔ اجل تم، کیا جلدی کی تم نے تمہارے رب کے حکم کی، کیوں تم نے بچڑے کو معبود بنا لیا۔ وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ، اور ڈال دیا تختیوں کو، اور پکڑا اپنے بھائی کا سر اور کھینچا اس کو، ان کو اپنی طرف کھینچا سر پکڑ کے۔ اتنا ان کو غصہ آ گیا ہے نا، حق کی غیرت کا جوش آ گیا موسیٰ علیہ السلام کو۔ کہا ہے میرے ماں کے بیٹے، بے شک یہ قوم ہے نا، کہا ہارون علیہ السلام نے، اے میرے ماں جائے، میرے ماں کے بیٹے، بے شک یہ قوم کمزور سمجھ رہی تھی مجھے، اور قریب تھا نا کہ وہ میرا قتل کر دیتے، پھر ایسا کر کے آپ نہیں ہنسواؤ مجھ پر دشمنوں کو، ہے نا، دشمن دیکھ کر تو ہنسیں گے بھائی بھائی میں کیا ہو رہا ہے، اور آپ نہیں بنانا مجھے ان ظالم قوموں کے ساتھ، آپ نہیں شامل سمجھنا، آپ نہیں سمجھنا کہ میں ظالم قوم کے ساتھ ہوں جنہوں نے بچڑے کو معبود بنایا ہے۔ یہ لوگ جو ہے نا، یہ مجھے دبا دیے تھے اور ایسا کر دیے تھے کہ وہ مجھے قتل بھی کر دیتے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا قال ربی اغفر، اے میرے رب معاف کر دے مجھ کو اور میرے بھائی کو، اور داخل کر دے ہمیں تیری رحمت میں، اور تو ارحم الراحمین ہے، تو ہے نا، تو ہی سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ ان الذین اتخذوا العجل، بے شک وہ لوگ جنہوں نے بنا لیا بچڑے کو معبود، ان قریب پہنچے گا انہیں غضب، ناراضگی اللہ کی طرف سے، اور ذلت دنیاوی زندگی میں، اور اسی طرح ہم سزا دیتے ہیں جھوٹ گڑنے والے کو۔ یہ گڑا ہوا جھوٹ ہے نا، کہ بچڑے کو خدا بنا لیا۔ والذین عملوا السیئات، اور وہ لوگ جنہوں نے عمل کیے برے، پھر انہوں نے توبہ کی اس کے بعد، اور وہ ایمان لے آئے، تو بے شک آپ کا رب اس کے بعد سے یقیناً خوب بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ یعنی جو لوگ برے عمل کرتے ہیں پھر توبہ کر لیتے ہیں اس کے بعد جلدی سے، اور ایمان لے آتے ہیں، کیونکہ جب انسان گناہ کرتا ہے نا تو اس کا ایمان نہیں رہتا۔ جب دیکھی کہ بچڑا پوج لیا تو ایمان کہاں رہا، پھر توبہ کیے شرک سے، پھر ایمان لے آئے اللہ پر، تو اگر ایسا کریں گے تو بے شک اس کے بعد آپ کا رب ان کو معاف کر دے گا، اور وہ تو خوب رحم کرنے والا ہے۔ وَلَمَّا سَكَتَ، اور جب ٹھہرا موسیٰ علیہ السلام کا غصہ، تو انہوں نے اٹھایا تختیوں کو اور اس کی لکھاوٹ میں
ہدایت اور رحمت ان لوگوں کے لیے، ہاں وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے اس تختی میں سب کچھ تھا۔ تو جو اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہیں وہی اللہ تعالیٰ کی ہدایت سے فائدہ بھی اٹھاتے ہیں۔ وَاخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ، اور چن لیا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم میں سے 70 آدمی ہماری ملاقات کے لیے۔ پھر جب پکڑا ان کو زلزلے نے تو کہا، اے میرے رب، اگر چاہتا تو ہلاک کر دیتا تو ان کو، اس سے پہلے، اور مجھ کو بھی۔ تو کیا تم ہلاک کرو گے جو کیا بے وقوفوں نے ہم میں سے؟ اور نہیں یہ مگر تیری آزمائش ہے، تو بھٹکا دیتا ہے اس سے، ان آزمائشوں سے جسے تو چاہتا ہے، اور تو ہدایت دیتا ہے جسے تو چاہتا ہے اس آزمائش کے ذریعے، اور تو ہمارا ولی ہے، پھر معاف کر دے ہمیں اور رحم کر ہم پر، اور تو بہتر رحم کرنے والا ہے۔ اس کے پہلے سورۃ البقرہ میں یہ آیت گزر چکی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے 70 آدمیوں کو اللہ کی ملاقات کے لیے لے کے گئے تھے، تو انہوں نے کہا تھا کہ اللہ کو ہمیں ظاہر دیکھنا ہے۔ تو یہاں پہ وہی بات کا تذکرہ ہے۔ تو پھر کیا ہوا؟ زلزلے نے آ پکڑا۔ یہ ایک ڈیمانڈ کے طور پہ انہوں نے کہا کہ بات تو سن لی ہم نے، اب ہمیں اللہ کو دیکھنا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام ان کو لے کر آئے تھے نا، تو کہا کہ اللہ اگر ہلاک کرنا چاہتا تو آپ پہلے بھی کر دیتا۔ اب یہ بیوقوف لوگوں نے ایسی حرکت کی ہے جو ہم میں سے ہے، تو پھر سب لوگ ہی ہلاک ہو جائیں گے، تو پھر کیا ہوگا؟ تو پھر اللہ تعالیٰ سے انہوں نے معافی مانگی، اس بات کی کہ ان کی قوم نے ایسی حرکت کی، ہمیں معاف کر دے، ہم پہ رحم کر، تو بہتر رحم کرنے والا ہے۔ اور دعا بھی کی، وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَٰذِهِ دُنْيَا حَسَنَةً، اور لکھ دے ہمارے لیے اس دنیا میں بھلائی اور آخرت میں بھی بھلائی، اور بے شک ہم نے رجوع کیا ہے تیری طرف۔ کہا اللہ تعالیٰ نے، میرا عذاب میں پہنچاؤں گا اس کو جسے میں چاہوں گا، اور میری رحمت تو پھیلی ہوئی ہے ہر چیز پر، چھائی ہوئی ہے ہر چیز پر۔ پھر ان قریب میں لکھ دوں گا اس رحمت کو ان لوگوں کے لیے جو ڈرتے ہیں، پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں، اور وہ زکوٰۃ دیتے ہیں، اور وہ لوگ وہ ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں۔ میں اپنی رحمت ان لوگوں کے حصے میں لکھ لوں گا، تقوی اختیار کریں، زکوٰۃ دیں، اور آیتوں پہ، ہماری آیتوں پہ ایمان لائے۔ اور کون لوگوں کے لیے اللہ کی رحمت ہوگی؟ وہ لوگ جو اتباع کریں گے اس رسول نبی امی کی، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں گے، اور وہ جو لکھا ہوا پاتے ہیں ان کو، وہ جو پاتے ہیں ان کو لکھا ہوا اپنے پاس تورات میں اور انجیل میں، وہ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ حکم دیتے ہیں ان کو بھلی باتوں کا، اور وہ منع کریں گے ان کو برائی سے، اور وہ حلال کر دیں گے ان کے لیے تمام پاک چیزیں، اور وہ حرام کر دیں گے ان پر تمام ناپاک چیزیں، اور وہ اتار دیں گے ان سے ان کا بوجھ اور وہ توق وہ جو ان کے اوپر ہے۔ پھر وہ لوگ جو ایمان لائیں گے اس پر، اور وہ جو تعظیم کریں گے ان کی اور مدد کریں گے ان کی، اور وہ اتباع کریں گے اس نور کی وہ جو نازل کیا گیا ہے نا ان کے ساتھ، یہی لوگ کامیاب ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے تفصیل سے فرما دیا کہ جو بھی لوگ تقوی اختیار کریں گے، زکوٰۃ دیں گے، ہماری آیتوں پہ ایمان لائیں گے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں گے، وہ رحمت ان کو حاصل ہوگی، جس کے بارے میں تورات انجیل میں انہیں لکھا ہوا ملتا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کریں گے؟ بھلائی کا حکم دیں گے، برائی سے روکیں گے، اور حلال تمام جو پاک چیزیں وہ حلال کر دیں گے جو ان کے شرارت کی وجہ سے اللہ نے حرام کر دی تھی، اور وہ تمام ناپاک چیزیں کیا کر دیں گے؟ حرام کر دیں گے، اور وہ اتار دیں گے ان سے ان کا بوجھ اور وہ توق، یعنی کہ جو انہوں نے خود ساختہ اپنے اوپر ایک شریعت میں مشکل احکامات لاد رکھے ہیں نا، یا ان کے علماؤں نے ان پہ لاد رکھے ہیں من گھڑت، تو وہ سب اتار دیں گے۔ تو پھر وہ لوگ جو ایمان لائیں گے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور تعظیم کریں گے، ان کا رسپیکٹ کریں گے،
ان کی مدد کریں گے اور وہ اتباع کریں گے اس نور کی یعنی قرآن کی، ہاں وہ جو ان کے ساتھ اترا ہے نا، تب وہ کامیاب ہو جائیں گے۔ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ، آپ کہہ دو اے لوگوں بے شک میں اللہ کا رسول ہوں تم تمام کی طرف، وہ جو اسی کے لیے آسمان اور زمین کی بادشاہت اللہ کے اختیار میں ہے، میں اسی کی طرف سے رسول بنا کر تم تمام کی طرف بھیجا گیا ہوں۔ یعنی ہر قوم کے لوگوں میں اس کے قوم رسول بنا کر بھیجے گئے تھے نا ایک قوم کی طرف، لیکن اللہ کے پیغمبر قیامت تک کے آنے والے لوگوں کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ اور میں اس اللہ کی طرف سے آیا ہوں جس کے ہاتھ میں زمین اور آسمان کی حکومت ہے، بادشاہت ہے، نہیں معبود سوائے اس کے، وہی زندگی دیتا ہے وہی موت دیتا ہے نا۔ پھر ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے امی نبی پر، وہ جو وہ ایمان لاتے ہیں یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ایمان لاتے ہیں اللہ پر اور اس کے تمام کلمات پر، تمام کتابوں پر، اور اتباع کرو اس کی تاکہ تم فلاح پا جاؤ، کامیاب ہو جاؤ۔ تو جب یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر تک پہنچ گئی نا، تو یہ موقع تھا کہ آپ کے زبان مبارک سے بنی اسرائیل کو ایمان لانے کی دعوت دے دی جائے کہ لوگوں میں تم تمام کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ وَمِنْ قَوْمِ مُوسَىٰ أُمَّةٌ، اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے ایک امت ہے، وہ لوگوں کا راستہ دکھاتی ہے حق کے ساتھ، اور اسی کے ساتھ وہ انصاف بھی کرتے ہیں، یعنی لوگوں کو حق کی رہنمائی کرتی ہے، حق کا راستہ دکھاتی ہے، اور اسی کے ساتھ خود بھی وہ انصاف کرتے ہیں، یعنی اپنے آپ کو بھی اسی حق کے راستے پہ بھی رکھتے ہیں اور دوسروں کو بھی حق کی طرف ہی رہنمائی کرتے ہیں، گائیڈ کرتے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی ایک قوم میں سے ایک امت ایسی ہے، اور یہی لوگ پھر ایمان لے آئے نا قرآن پر بعد میں۔ وَقَطَّعْنَاهُمُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ، اور الگ الگ کر دیا ہم نے ان کو 12 گروپ میں۔ اور وہی کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف جب انہوں نے پانی مانگا اپنی قوم کے لیے کہ مار تیرے عصا کو پتھر پر، پھر پھوٹ پڑے اس سے 12 چشمے، حقیقت میں جان لیا ہر لوگوں نے ان کے پینے کا گھاٹ، کہ 12 قبیلے تھے تو 12 چشمے پھوٹ پڑے۔ وَظَلَّلْنَا، اور سایہ کیا ہم نے ان پر بادلوں کا، اور برسایا ہم نے ان پر منر، نازل کیا ہم نے ان پر منر سلوا، اور اللہ نے فرمایا کھاؤ پاک چیزوں میں سے جو رزق دیا ہم نے تم کو۔ اور انہوں نے نہیں ظلم کیا نا، نافرمانی کر کے، ناقدری کر کے منر سلوا کی اور تمام نعمتوں کی، لیکن وہ اپنی نفس پہ ظلم کرتے تھے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، اور جب ہم نے کہا ان سے کہ داخل ہو جاؤ، جب کہا ہم نے ان سے رہو اس بستی میں اور کھاؤ یہاں سے جہاں سے چاہو تم، اور کہو حتتن، کہنا کہ معاف کر دے اللہ، اور داخل ہو جاؤ دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے، اور پھر معاف کر دیں کہ ہم تمہارے لیے تمہاری خطاؤں کو، اور ہم زیادہ دیں گے خوبکار لوگوں کو۔ یہ آیت سورۃ البقرہ میں گزر چکی ہے۔ وہی بات ہے نا، جب وہ فلسطین انہوں نے فتح کر لیا تھا تو اللہ نے کہا تھا کہ اس بستی میں سکون سے رہو، اور جہاں سے چاہیے وہاں سے کھاؤ پیو، لیکن دروازے میں داخل ہونا، سر جھکاتے ہوئے جانا اور اللہ سے معافی۔ آپا میوٹ ہو گیا ہے۔ ہاں وہ نیٹ کا مسئلہ ہوا مجھے۔ تو فرمایا کہ جب ہم نے کہا ان سے کہ اس بستی میں رہو اور یہاں سے جہاں سے چاہیے وہاں سے کھاؤ، اور حتتن کہنا اس کا مطلب ہے جھاڑو مار دے، معاف کر دے، اور دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے جانا، تو ہم معاف کر دیں گے تمہاری خطائیں اور خوبکاروں کو ہم زیادہ دیں گے۔ یہی رویہ ہونا چاہیے ہر کامیابی کے حاصل ہونے کے وقت، کہ انسان کیا کرے، اپنی خطاؤں پہ نظر رکھے اور عاجزی اختیار کرے۔
فبدل الذین ظلموا، پھر بدل دیا ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا ان میں سے بات اس کے علاوہ جو کہا گیا تھا ان سے، پھر بھیجا ہم نے ان پر عذاب آسمان سے اس وجہ سے جو وہ ظلم کرتے تھے، جو ظلم کرتے تھے ان پر اللہ تعالیٰ نے عذاب دیا، یعنی بات بھی بدل دی اور فتتن کی بجائے دوسرا لفظ انہوں نے اختیار کیا۔ وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ، اور پوچھیے ان سے بستی والوں کے متعلق۔ کن سے پوچھیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے یہودیوں سے پوچھیے۔ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ آپ کے دور کے جو یہودی ہیں نا، ذرا ان سے پوچھیے اس بستی والوں کے متعلق، یعنی تمہارے کے پہلے کے لوگ کیسے تھے، تو تم بھی انہی کے نقش قدم پہ چل رہے ہو، تو پوچھیے ان سے، ان یہودیوں سے اس بستی کے متعلق، التی، وہ جو تھی دریا کے سامنے، جب وہ حد سے بڑھ گئے تھے ہفتے کے دن میں، جب آتی تھی ان پر ان کی مچھلیاں ان کے ہفتے کے دن میں کھلم کھلا سامنے، اور جب اس دن ہفتہ نہیں ہوتا تھا نا، وہ نہیں آتی تھی اس طرح۔ ہم نے آزمایا ان کو اس وجہ سے کہ وہ نافرمان تھے، ان کی نافرمانی کی وجہ سے ان کا اور ٹیسٹنگ کیسا ہو گیا، مشکل ہو گیا، یعنی جب ہفتے کا دن ہوتا، سنیچر کا دن ہوتا، وہ مچھلیاں ابھر ابھر کر آتی، اور جب ہفتہ نہیں ہوتا تو ایسی نہیں آتی تھی مچھلیاں۔ اللہ تعالیٰ ان کی نافرمانی کی وجہ سے ان کا ٹیسٹنگ اور مشکل کر دیے۔ وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ، اور جب کہا ایک جماعت نے ان میں سے، کیوں تم نصیحت کرتے ہو ان لوگوں کو، اللہ ان کو ہلاک کر دے گا یا ان کو عذاب دے گا، سخت عذاب۔ انہوں نے کہا کہ یہ معذرت ہوگی، ایک عذر ہوگا تمہارے رب کی طرف، اور تاکہ وہ پرہیزگاری اختیار کر لیں۔ تو اس میں جو ایک تو مچھلی کا شکار کر ہی رہتے کھلم کھلا یا ہیلا بہانہ سے، دوسرے یہ لوگ تھے کہ جو ان لوگوں کو نصیحت کرتے تھے کہ ایسا مت کرو، باز آ جاؤ۔ تیسرے کون لوگ تھے؟ جو مچھلی کا شکار نہیں کرتے تھے لیکن ان لوگوں کو منع بھی نہیں کرتے تھے۔ جو تیسرا گروپ تھا نا، جو دوسرا گروپ جو ان کو منع کرتا تھا نا، پہلے والے گروپ کو شکار سے، ان کو کہہ رہا ہے تیسرا گروپ، کیوں نصیحت کر رہے، اللہ ان کو عذاب سے ہلاک کر دے گا۔ جو دوسرا گروپ تھا نا، وہ کہتا تھا کہ ہم اللہ کی طرف ایک عذر تو پیش کر سکیں گے نا، کہ اللہ ہم نے ان کو سمجھایا تھا اور ہو سکتا ہے یہ اپنا نافرمانی چھوڑ دے، پرہیزگار ہو جائیں۔ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ، پھر جب وہ بھول گئے نا جو ان کو نصیحت کی گئی تھی اس کی، تو بچا لیا ہم نے ان لوگوں کو جو روکتے تھے برے کاموں سے، اور پکڑ لیا ہم نے ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا برے عذاب میں، اس وجہ سے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے۔ جب اللہ کا عذاب آیا تو انہی کو وہی لوگ پکڑے گئے نا، وہی لوگ بچ گئے جو گناہ سے روکتے تھے۔ فَلَمَّا أَتَوْا مَا نُهُوا، پھر جب وہ حد سے بڑھ گئے، سرکشی کی انہوں نے، یعنی بات نہیں مانی، جو ان کو منع کیا گیا تھا وہی انہوں نے کیا، تو ہم نے کہا ان سے کہ ہو جاؤ ذلیل بندر۔ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ، اور جب اعلان کر دیا، خبر دے دی، فیصلہ کر دیا تیرے رب نے کہ ضرور وہ بھیجتا رہے گا ان پر قیامت کے دن تک جو پہنچائیں گے ان کو برا عذاب، اور بے شک آپ کا رب یقیناً جلد حساب چکانے والا اور بے شک وہ غفور الرحیم بھی ہے۔ اللہ نے ان کو پہلے سے آگاہ کر دیا تھا کہ کس طریقے سے ان کے ساتھ ہوگا، کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تک ایسے لوگوں کو بھیجتا رہے گا نا جو ان کو سزا دیتے رہیں گے، جیسے بخت نصر ہے، ٹیٹس ہے، اور جرمنی کا ہٹلر ہے، تاریخ میں سب پہلے سے موجود ہے۔ تو ان کے اس نافرمانی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف ایسا کیا کہ ایسے لوگوں کو اللہ بھیجے گا جو ان کو تکلیف سزا پہنچاتے رہیں گے۔ وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا، اور الگ الگ کر دیا ہم نے ان کو زمین میں گروپ بنا کر، یعنی یہ منتشر ہو گئے۔ جب اس طریقے کے حالات پیدا ہوئے نا حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد، ان میں بہت کمزوری پیدا ہو گئی، تو پھر کیا ہوا، یہ اپنے مرکز کے اندر ہی غلام بن کے رہ گئے تھے، تو پھر تتر بتر ہو کے گروہ گروہ بن کر دنیا کے مختلف حصے میں یہ چلے گئے۔ ان کی
یعنی اجتماعی کوئی حیثیت باقی نہیں رہی. تو ان کو اللہ نے گروپ گروپ کر دیا. کب کیا؟ جب ان کے اندر خود کمزوری پیدا ہو گئی. تو انہی میں سے کچھ صالحون بھی ہیں اور کچھ اس کے علاوہ ہے یعنی صالح نہیں ہے. اور ہم نے ان کو آزمایا اچھے حالات سے اور برے حالات سے تاکہ وہ اللہ کی طرف رجوع کرے. اللہ نے نعمتیں بھی دی, اللہ نے ان کو خوشحالی بھی دی تاکہ وہ اللہ کی طرف لوٹ کر آ جائیں. فخلف من بعدہم خلف, پھر جانشین ہوئے ان کے بعد سے ایسے جانشین, یعنی ان نبیوں کے جانے کے بعد پھر ایسے لوگ جانشین ہوئے جو کتاب کے وارث بنائے گئے. مراد یہاں پہ علماء یہود ہے. پھر جانشین ہوئے نبیوں کے بعد ایسے جانشین, وہ وارث بنائے گئے کتاب کے, تو وہ لے لیتے تھے اس دنیا کا سامان اور وہ کہتے تھے معاف کر دیا جائے گا ہمیں, اور اگر آ جائے نا ان کے پاس ایسا ہی سامان اس کو پھر لے لیں گے. تو کیا نہیں لیا گیا تھا ان سے پختہ عہد کتاب میں کہ وہ نہیں کہیں گے اللہ پر مگر حق بات کہیں گے, اور انہوں نے پڑھ لیا تھا اس میں. اور آخرت کا گھر ہے نا وہ بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں. کیا پھر تم کو عقل نہیں ہے, نہیں سمجھتے؟ تو یہ اہل یہود جو تھے نا یہ دنیا کا سامان لے لیتے تھے. مراد وہی ہے حلال کو حرام کرنا, ٹھہرا دینا, اور حرام کو حلال قرار دینا. اس کے ذریعے ان کو جو بھی حاصل ہوتا تھا وہ سب سمیٹ لیتے تھے. تو اللہ نے کہا تھا نا کہ اللہ پہ جھوٹ باندھنا نہیں, اور جب ان کے دل میں ضمیر کی آواز جاگتی تو وہ کہتے کوئی بات نہیں ہمیں معاف کر دیا جائے گا. اور انہوں نے تو کتاب میں پڑھا تھا, دراصل کہتے ہیں نا گھس جانے کو, کوئی چیز پڑھ پڑھ کے گھس جاتی ہے نا, تو انہوں نے اچھی طرح سے پڑھا تھا اس کتاب میں. آخرت کا گھر بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو پرہیزگار ہے. تو تم یہ بھی نہیں سوچتے, دنیا کی محبت میں دین کا سودا کر دیا. والذین یمسکون بالکتاب, اور وہ لوگ جو مضبوطی سے تھام لیتے کتاب پر قائم کرتے ہیں نماز, اور بے شک ہم نہیں ضائع کریں گے اجر, جو اصلاح کرنے والے لوگوں کا اجر اللہ ضائع نہیں کرے گا. وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ, اور جب اٹھایا ہم نے پہاڑ کو ان کے اوپر جیسے کہ وہ ایک سائبان ہے, اور انہوں نے سوچا کہ وہ گرنے والا ہے ان پر, تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا مضبوطی سے پکڑو جو میں دے رہا ہوں تم کو, اور یاد کرو جو اس میں ہے تاکہ تم کیا ہو جاؤ, اللہ کے غضب سے بچ جاؤ. اس کی تفسیر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 63 میں گزر چکی ہے. اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے اپنی جلال و جبروت کا مشاہدہ کرایا کہ وہ یاد رکھے جس خدا سے عہد کریں بے پناہ قوت کا مالک ہے, لیکن انہوں نے اپنی خواہش کے پیچھے ہر چیز کو بھلا دیا. وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ, اور جب لیا آپ کے رب نے آدم کے بیٹوں سے, ان کی پیٹھوں سے, ان کی اولادوں سے, اور انہوں نے گواہی دی اپنی نفس پر. جب اللہ تعالیٰ نے عہد لیا تو اللہ نے پوچھا الستو بربکم, انہوں نے بھی گواہی دی اپنے آپ پر. اللہ نے پوچھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ انہوں نے کہا ہاں اللہ بے شک ہم گواہی دیتے ہیں. یہ عہد کیوں لیا اللہ نے؟ کہ تم یہ نہیں کہو قیامت کے دن کہ بے شک ہم اس سے غافل تھے, ہم کو پتہ ہی نہیں تھا ہمارا رب کون ہے. تو یہ یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ عہد نہیں لیا کہ میں اللہ ہوں. اللہ نے کیا عہد لیا کہ میں تمہارا رب ہوں, اور تم نے اس کا پورا وہ کیا تھا کہ ہاں اللہ تم ہی ہمارا رب ہے. پھر تم نے اپنے الگ الگ رب بنا لیے. تو یہاں پہ یہ بات دھیان رکھیے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قیامت کے دن کہو گے ہمیں پتہ نہیں تھا ہمارا رب کون ہے, یا تم کہو گے کہ در حقیقت او تقول انما, یا تم کہو گے در حقیقت شرک کیا ہمارے باپ دادا نے اس سے پہلے, اور ہم ان کی اولادیں تھی اس کے بعد, پھر کیا اللہ تو ہلاک کر دے گا ہمیں وہ جو کیا باطل لوگوں نے, غلط لوگوں نے کیا. تو ایسا بھی عذر پیش کر سکتے تھے. اس لیے اللہ نے سب روحوں سے یہ پوچھا
کہ کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں، کیا میں تم کو پالنے والا نہیں ہوں؟ انہوں نے کہا اللہ تو ہی پروردگار ہے۔ پھر یہ سب دنیا میں آ کے آزمائش میں پڑھ کے بھول گئے اپنے رب کو کہ وہی پروردگار ہے، وہی سب کچھ دے رہا ہے، جو کچھ نعمت کسی کو ملی ہے اسی کی طرف سے ملی ہے۔ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ، اور اسی طرح ہم تفصیل سے بیان کرتے ہیں آیات، اور تاکہ وہ اللہ کی طرف پلٹ کر آ جائیں۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ، اور پڑھ کر سنا دیجئے ان پر اس ایک شخص کا قصہ، دیا ہم نے اس کو ہماری آیات کا علم دیا تھا، پھر وہ بچ نکلا اس سے، یعنی اس آیت کو اگنور کر دیا اور پیچھے لگ گیا اس کے شیطان، پھر وہ ہو گیا گمراہ ہونے والوں میں سے۔ یہاں پہ بتایا جا رہا ہے، مفسرین کہتے ہیں کہ یہ چونکہ سورۃ الاعراف مکی ہے نا، تو قریش کی طرف اشارہ ہے، اور بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہود کے ایک شخص کی طرف اشارہ ہے جس کا نام آتا ہے، لیکن یہ ایسے ہر شخص کے لیے ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے کتاب کا علم دیا تھا، لیکن اس نے اس علم سے کی پابندی سے بچ نکلا۔ تو جب انسان اللہ کی ہدایت کو چھوڑ بیٹھتا ہے نا، تو شیطان اس کے پیچھے لگ جاتا ہے اور وہ شخص گمراہوں میں سے ہو جاتا ہے۔ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ، اور اگر ہم چاہتے نا ہم بلندی عطا کرتے اس کو، اس کے ذریعے یعنی کتاب کو وہ فالو کرتا نا، اللہ تعالیٰ اس کی سربلندی کر دیتے۔ وَلَكِنَّهُ، لیکن وہ مائل رہا زمین کی طرف، یعنی اس کو دنیاوی مفاد زیادہ پیارا تھا، اور اس نے اتباع کی اپنی خواہش کی۔ پھر اس کی مثال جیسے کہ کتا، اگر تو اس کو دھتکارے تو بھی وہ کیا کرے، زبان نکالے، یا اس کو چھوڑ دے تو بھی زبان نکالے، یعنی سواؤن علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم، نصیحت کرو یا نہیں کرو ایک برابر ہے۔ یہ مثال ان لوگوں کی ہے وہ جو انہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو۔ یہ ایک شخص سے بیان کر کے پوری قوم کو مثال کے طور پہ بات پیش کی گئی کہ وہ شخص جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا نا، یہ اس کی مثال ہے۔ اس نے آیتوں کو فالو نہیں کیا، آیتوں کو فالو کرتا تو اللہ اسے بلندی عطا کرتے، لیکن وہ زمین کی محبت کی ہی طرف مائل رہا، کیونکہ انسان کا جسم ہے نا مٹی سے بنا ہے، اور مٹی کی ضروریات غذا جو ہے وہ زمین کی چیزوں سے حاصل کرتا ہے، لیکن انسان کی روح اللہ کی طرف سے آئی ہے نا، تو آسمانی وحی کی وہ تڑپ رہتی ہے اس کے اندر، تو جب وہ آسمانی وحی کی قدر کرتا ہے اللہ اسے بلندی عطا فرماتا ہے۔ جیسے عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں نا کہ انسان روٹی کھانے سے نہیں جیتا ہے، لیکن وہ جو اللہ کا کلمہ آتا ہے نا اس کی جانب، اس کی وجہ سے وہ زندہ رہتا ہے۔ فقصص قصصا، پھر بیان کر دیجئے قصہ تاکہ وہ غور و فکر کرے، تو یہ واقعہ بیان کر دو تاکہ لوگ سوچیں سمجھیں۔ بری ہے مثال اس قوم کی، وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو اور اپنے نفس کے ساتھ ظلم کرتے تھے۔ من یہد اللہ، جسے ہدایت دے اللہ وہی ہدایت پانے والا، جسے اللہ گمراہ کر دے پھر یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ، اور حقیقت میں پیدا کیا ہم نے جہنم کے لیے بہت سے جنوں میں سے اور انسانوں میں سے، ان کے دل تھے نہیں وہ سمجھتے تھے اس سے، ان کی آنکھیں تھی نہیں وہ دیکھتے تھے اس سے، ان کے کان ہیں نہیں وہ سنتے تھے اس کے، اور یہی لوگ جیسے کہ مویشی بلکہ وہ اس سے بھی زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں، اور یہی لوگ کیسے ہیں، لاپرواہ بے خبر، اپنے انجام کی کوئی فکر نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جہنم کے لیے ہم نے پیدا کیے، مراد اللہ نے ان کو سب کچھ دیا تھا، دل دیا تھا سمجھنے کے لیے، آنکھیں دی تھی دیکھنے کے لیے، کان دیے تھے سننے کے لیے، حق بات سنیں، حق دیکھیں، حق کو محسوس کریں، لیکن یہ لوگ تو جیسے مویشی بن گئے، جانور، بلکہ جانوروں سے بھی زیادہ یہ بھٹکے ہوئے لوگ ہو گئے، ہے نا، یہ بے عقل، چوپایوں سے بھی زیادہ۔ چوپایوں کے اندر بھی تو ایسا ہے نا، وہ ایسا تھوڑی جانوروں نے کسی اور درختوں پتھروں اور اس کی پوجا کر دی ہے، تم تو جانور سے بھی بدتر ہو گئے، تم نے تو اللہ کے سوا دوسروں کو بھی شریک ٹھہرانے لگ گئے، تو تم تو ایسی حرکتیں صادر ہوئی نا تم سے کہ تم دوسری چیزوں کو خدائی درجہ دینے لگ گئے۔
وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اور اللہ ہی کے لیے تمام اچھے اچھے نام ہیں، پھر پکارو اس کو اس سے۔ اور چھوڑ دو ان لوگوں کو جو عیب تلاش کرتے، کجی تلاش کرتے ہیں اس کے ناموں میں۔ ہم قریب وہ بدلہ پائیں گے، سزا پائیں گے جو وہ کر رہے ہیں۔ اللہ کے نام کے بارے میں مشرکان مکہ میں بھی بہت وہ تھا، آگے آیتوں میں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةً يَهْدُونَ، اور اسی میں سے پیدا کیا ہم نے امتیں، اور اس میں سے جو پیدا کیا ہم نے امتیں، وہ راہ دکھاتی ہیں حق کے ساتھ، اور اسی کے ساتھ وہ انصاف بھی کرتے ہیں۔ اور جن کو بھی پیدا کیا ہے نا اللہ نے، ایک امت ایسی ہے کہ جو لوگوں کو حق کے مطابق راستہ دکھاتی ہے اور خود بھی اسی راستے پہ چلتی ہے، یعنی ایسی نہیں ہے کہ جو اللہ کی صلاحیتوں کا صحیح استعمال نہیں کرتی ہے۔ والذین کذبوا بآیاتنا، اور وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو، ہم ان کو آہستہ آہستہ کھینچ لیں گے، پکڑ لیں گے ایسی جگہ سے کہ وہ ان کو علم بھی نہیں ہے۔ تو جو لوگ آیتوں کی تکذیب کر رہے ہیں نا، ان کو آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ ایسی جگہ سے پکڑ لیں گے جو ان کو علم بھی نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے ڈھیل دی ہے نا ان کو، کہ جب پیمانہ بھر جائے گا نا تو ایسی جگہ سے پکڑیں گے کہ وہ سمجھ بھی نہیں پائیں گے۔ وَأُمْلِي لَهُمْ، اور میں ڈھیل دے رہا ہوں ان کو، بے شک میری جو تدبیر ہے، میری پلاننگ جو ہے وہ بہت مضبوط ہے۔ اولم یتفکروا، کیا وہ غور نہیں کرتے؟ نہیں ان کے ساتھی کو کوئی دیوانگی، کوئی جنون نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، مگر وہ نذیر مبین ہے، صاف صاف خبردار کرنے والے ہیں۔ ساتھی سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کہ کوئی اجنبی شخص تو نہیں تھے، ان کے ساتھی ہی تھے نا، جوانی بچپن جوانی سب انہی کے ساتھ گزاری تھی، ہر چیز سے واقف تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور ان میں کوئی جنون کے آثار نہیں تھے، لیکن لوگوں کو اس سچے دین سے دور کرنے کے لیے یہ ان کی چالیں تھی۔ اولم ينظروا فی ملکوت السماوات والارض، اور کیا وہ نہیں غور کرتے آسمان اور زمین کی بادشاہت میں، اور جو کچھ بھی پیدا کیا اللہ نے چیزوں میں سے، ان پہ غور کیوں نہیں کرتے؟ اور ممکن ہے کہ وہ وقت، وہ قیامت حقیقت میں قریب ہی آ گیا ان کا اجل، قریب ہی آ گیا ان کا وقت، پھر کون سی بات پر اس کے بعد وہ ایمان لے آئیں گے؟ چاہے وہ دنیا کا عذاب ہو چاہے آخرت کا ہو، وہ کب آ جائے گا کیا پتا، تو کس بات پہ اس کے بعد وہ ایمان لائیں گے تو سمجھانے کے بعد۔ مَن یضلل اللہ فلا ہادی لہ، جسے وہ بھٹکا دے اللہ، پھر نہیں کوئی اس کو راہ دکھانے والا۔ اور چھوڑ دو ان کو ان کی سرکشی میں، ان کی شرارت میں، وہ اندھے بن کر بھٹکتے رہیں۔ یسألونک عن الساعۃ، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں نا قیامت کے متعلق کہ کب اس کا آنا ہوگا، تو کہہ دو در حقیقت اس کا علم میرے رب کے پاس ہے، نہیں ظاہر کرے گا اس کے وقت کو مگر وہی اللہ ہی ظاہر کرے گا۔ وہ بہت بھاری ہوگی قیامت، آسمانوں میں اور زمین میں، اور نہیں وہ آئے گی مگر اچانک ہی آئے گی۔ اور وہ پوچھتے ہیں آپ سے قیامت کے بارے میں ایسا ہے کہ جیسے آپ نے پوری تحقیق کر کے رکھ لی ہے قیامت کے بارے میں، تو کہہ دو کہ در حقیقت اس کا علم اللہ کے پاس ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے، تو بار بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی باتیں کرتے کب آئے گی قیامت، اور اس کا علم اللہ کے پاس ہے، وہ اللہ ہی اس کو ظاہر کرے گا۔ قُل لا أملك لنفسي نفعا، آپ کہہ دو میں اختیار نہیں رکھتا ہوں میری خود کی نفس کے لیے کسی نفع کا نہ کسی نقصان کا، مگر جو اللہ چاہے گا۔ اور اگر میں جانتا ہوتا نا غیب تو میں جمع کر لیتا خیر، میں کثرت کر لیتا، جمع کر لیتا خیر، اور نہیں پہنچتی مجھ کو کوئی تکلیف، نہیں میں مگر خبردار کرنے والا برے لوگوں کو برے انجام سے، اور خوشخبری دینے والا اچھے لوگوں کو اچھے انجام کی۔ اور خوشخبری کس کو دینے والا؟ ایمان لانے والے لوگوں کو۔ تو بے شک میں خبردار کرنے والا ہوں اور خوشخبری دینے والا ہوں ایمان لانے والے لوگوں کو۔
والذی خلقکم من نفس واحدۃ، وہی جس نے پیدا کیا تم کو ایک نفس سے، آدم علیہ السلام سے، اور بنایا اس سے اس کا جوڑا تاکہ وہ سکون حاصل کرے اس کی طرف۔ پھر جب ڈھانک لیا اس کے مطلب آدمی نے، مرد نے کور کر لیا اس عورت کو، تو پھر اس کو حمل ہو گیا، حمل ہلکا سا، پھر وہ چلتی پھرتی رہی اس کے ساتھ۔ فلم اسکلت، پھر جب وہ بوجھل ہو گئی ہے نا، زیادہ ٹائم آگے بڑھ گیا پریگنینسی کا، دعوا اللہ، دونوں نے پکارا اللہ، اپنے رب اللہ کو، کیا کہا؟ یقیناً اگر دیا تو نے نا صالحن، صالحن جو آتا ہے صحت مند تندرست سب چیز کے لیے آتا ہے، اگر تو نے صالح اولاد دیا نا تو ہم تیرا شکر گزار، شکر کرنے والے بن جائیں گے۔ یہاں انسان کی ناشکری کی مثال پیش کی ہے۔ تو اللہ نے ایک نفس سے بنایا آدم علیہ السلام سے، اور اسی سے اس کا جوڑا بنایا۔ پھر عام انسانوں کی بات فرمائی کہ کس طریقے سے عورت کو پریگننسی ہوتی ہے، پھر وہ چلتی پھرتی ہے، جب دن آگے بڑھ جاتے ہیں نا تو ہسبینڈ وائف دونوں اللہ کو پکارتے ہیں کہ اگر تندرست اولاد دی نا اللہ تو ہم تیرا شکر کرنے والے بن جائیں گے۔ فلما آتاہما صالحا، پھر جب دیا اللہ تعالیٰ نے ان کو تندرست اولاد، پھر انہوں نے بنا لیا اس کے لیے شرکا، اس میں جو اللہ نے ان کو دیا ہے، پھر بہت اعلیٰ اور بلند ہے اللہ اس سے جو وہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ ایشرکون ما لا یخلق، کیا وہ شریک ٹھہراتے ہیں ایسوں کو جو نہیں پیدا کر سکتا کچھ بھی، اور وہ خود پیدا کیے گئے ہیں۔ ولا یستطیعون لهم نصرا، اور نہیں وہ استطاعت رکھتے، قدرت رکھتے ان کے لیے مدد کی، اور نہ اپنی ہی نفس کی وہ مدد کر سکتے ہیں، تو وہ ایسوں کو شریک ٹھہراتے ہیں۔ وَإِن تَدْعُوهُمْ، اور اگر تم بلاؤ انہیں ہدایت کی طرف، نہیں وہ پیروی کریں گے تمہاری۔ یہ ایسے لوگ، ایسے مشرکین، اگر ان کو بلاؤ نا ہدایت کی طرف تو آپ کی بات نہیں مانیں گے، برابر ہے تم پر، کیا تم ان کو بلاؤ یا تم چپ رہو، یہ ماننے والے سننے والے لوگ نہیں ہیں۔ ان الذین تدعون من دون اللہ، بے شک وہ لوگ جنہیں تم پکارتے ہو اللہ کے سوا سے، وہ بندے ہیں تمہارے جیسے۔ ٹھیک ہے تو پھر پکارو ان کو، پھر چاہیے کہ وہ جواب دے تم کو، اگر تم ہو سچے کہ تمہاری دعا سنتے ہیں تو پکار کے دیکھو۔ الہم ارجل یمشون بہا، مشرکین کے بتوں کے تعلق سے، کیا ان کے پیر ہیں وہ چلتے ہیں اس سے، کیا ان کے ہاتھ ہیں وہ پکڑتے ہیں اس سے، کیا ان کی آنکھیں ہیں وہ دیکھتے ہیں اس سے، کیا ان کے کان ہیں وہ سنتے ہیں اس سے۔ آپ کہہ دو کہ پکارو تمہارے شرکاؤں کو، پھر تم چال چلو میرے ساتھ، پھر مجھے مہلت نہیں دو۔ بے شک میرا ولی وہ اللہ ہے جس نے اتارا کتاب، اور وہ دوست رکھتا ہے صالحین لوگوں کو، اللہ حمایت کرتا ہے صالحین لوگوں کی۔ والذین تدعون من دونہ، اور وہ جنہیں تم پکارتے ہو اللہ کے سوا سے، وہ استطاعت نہیں رکھتے تمہاری مدد کی، اور نہ اپنی نفس کی وہ مدد کر سکتے ہیں۔ وَإِن تَدْعُوهُمْ، اور اگر تم بلاؤ انہیں ہدایت کی طرف، نہیں وہ سنیں گے۔ اور تم دیکھتے ہو ان کی طرف نا تو ایسا لگتا ہے کہ وہ بھی دیکھ رہے ہیں تمہاری طرف، حالانکہ وہ کچھ دیکھتے نہیں ہیں۔ یہ ان کی مورتیاں ہیں، ایسی بنا کے رکھتے ہیں، ایسا لگتا ہے ٹکی بنا باندھ کے وہ مورتیاں ان کو دیکھ رہی ہیں، حالانکہ وہ مورتیاں ان کو کچھ دیکھ نہیں رہی ہے۔ خذ العفو وأمر، اور اختیار کر لو، پکڑ لو درگزر کو، اور حکم دو بھلی باتوں کا، اور اعراض کرو جاہل لوگوں سے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو ہدایت دے دی گئی ہے کہ ایسے لوگوں سے کیا کرو، عفو درگزر کا معاملہ کرو، اور جاہل لوگوں سے اعراض کرو۔ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ، اور اگر جب وسوسہ آئے تجھے شیطان سے کوئی وسوسہ، پھر پناہ طلب کرو اللہ کی، بے شک وہ خوب سننے والا
اور خوب جاننے والا ہے۔ تو جب بھی وسوسہ آئے تو اللہ کی پناہ طلب کرنی چاہیے۔ وہ کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وسوسہ آنے کے وقت یہی پڑھنا ہے، ان الذین تقوا، بے شک وہ لوگ جو پرہیزگار ہے، جب پہنچتا ہے ان کو کوئی چکر یعنی کوئی وسوسہ شیطان سے، ہاں، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ یاد کرتے ہیں اللہ کو، یا دھیان کرتے ہیں۔ پھر جب ان کے دل روشن ہو جاتے ہیں، جب ان کو سمجھ میں آ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ وسوسہ دور کر دیتے ہیں۔ تو متقین لوگ جب اللہ کو یاد کرتے ہیں نا، شیطان کے وسوسے ان پر کچھ اثر نہیں کرتے، کیونکہ وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں اور پہلے سے ہی وہ پرہیزگار ہوتے ہیں، گناہوں سے بچنے والے ہوتے ہیں، اللہ بھی ان کی مدد کرتے ہیں۔ وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ، اور ان کے بھائی وہ کھینچتے ہیں ان کو گمراہی میں اور وہ قصر نہیں کرتے۔ ان کے بھائی مراد وہی جاہل لوگوں کے بھائی، شیطان مراد ہے۔ شیطان ہے نا ان کا بھائی، جو شیطان وہ ان کو کھینچتا رہتا ہے، ان جاہل لوگوں کو، مشرکوں کو گمراہی میں گھسیٹ کر لے کے جاتا ہے اور کچھ کمی نہیں کرتا۔ جاہل کو ان کے شیاطین گمراہی کی وادیوں میں بھٹکاتے بھٹکاتے آخری منزل پر پہنچا دیتے ہیں، ذرا بھی کسر نہیں اٹھا رکھتے ہیں۔ وَإِذْ لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ، اور جب نہیں آتی ان کے پاس کوئی نشانی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ یہ شیطانی تانے دیتے ہیں شیطان لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کیوں نہیں گھر لایا تو اس کو آپ ہی بنا کے لے آتے نا، بیتا اسی لیے آیا۔ تو جب کوئی نشانی نہیں آتی نا اللہ کی طرف سے، تو لوگ کہتے، یہی مشرک لوگ، تو آپ ہی کیوں نہیں گھڑ کے لے کر آ گئے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ جواب دیجئے، کہہ دو در حقیقت میں تو اتباع کرتا ہوں جو وحی کی گئی ہے میری طرف، میرے رب کی طرف سے، اور یہ تو سوجھ بوجھ کی باتیں ہیں، آنکھ کھولنے والی آیات ہے اور تمہارے رب کی طرف سے آئی ہے، اور اس میں ہدایت ہے اور رحمت ہے ایمان لانے والے لوگوں کے لیے۔ اس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے باتیں کرتے، طنز کرتے، تانا دیتے انسانی شیاطین۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، پھر جب پڑھا جائے قرآن پھر غور سے سنو اس کو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ، اور ذکر کرتے رہیے، یاد کرتے رہیے اپنے رب کو اپنی نفس میں، گڑ گڑا کر اور چپکے چپکے، عاجزی سے اور چپکے چپکے، اور پست آواز میں۔ من دون الجہر من القول کا مطلب ہے پست آواز میں، صبح اور شام، اور نہیں ہو جانا جاہلین میں سے، غافلین میں سے، غافل نہیں بن جانا، اللہ کو صبح شام پکارتے رہنا۔ ان الذین عند ربک لا یستکبرون، بے شک وہ لوگ جو آپ کے رب کے پاس ہیں نہیں وہ تکبر کرتے ہیں اس کی بندگی سے، اور وہ تسبیح کرتے رہتے ہیں اس کی، اور اسی کے لیے سجدہ کرتے ہیں، آیت سجدہ ہے یہ۔ اللہ کے پاس کون ہے؟ فرشتے ہیں، اشارہ فرشتوں کی طرف ہے، وہ اللہ کی بندگی سے تکبر نہیں کرتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ ہی ان کا رب ہے، برابر تسبیح میں مشغول رہتے ہیں اور اس کو ہی سجدہ کرتے ہیں۔ سورۃ الاعراف ہو گئی، سورہ انفال شروع ہوگی ہماری آج۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یسألونک عن الانفال، تو یہ مدنی سورہ ہے اور یہ جنگ بدر کے بعد نازل ہوئی ہے۔ تو وہ سوال کرتے ہیں آپ سے انفال کے بارے میں، انفال کی جمع انفال ہے، ایکسٹرا مراد ہے یہاں مال غنیمت۔ تو کہہ دو انفال اللہ کے لیے ہے اور اس کے رسول کے لیے ہے، اور ڈرتے رہو اللہ سے اور اصلاح کرو تمہارے درمیان، اور اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی اگر تم ہو ایمان والے۔ جیسے کہ بتایا گیا تھا جب غزوہ بدر کے بعد مسلمانوں میں
مال غنیمت کی تقسیم کا مسئلہ بہت سنجیدہ صورت اختیار کر گیا تھا۔ تو ایک مختصر سا حکم دے دیا گیا ہے کہ انفال جو مال غنیمت اللہ اور اس کے رسول کے اختیار میں ہے، اور اس کی جڑ کاٹ کے رکھ دی گئی۔ تو فرمایا کہ یہ جو فتح ہوئی ہے نا، یہ اللہ کے خصوصی مدد کے ساتھ میں ہوئی ہے، جس کا ذکر آگے آئے گا۔ تو بتایا گیا کہ جتنے بھی مجاہدین تھے سب کو حکم دیا گیا کہ جو بھی چیز جس کے پاس ہے نا بیت المال میں لا کے رکھ دے، پھر اللہ کے رسول جس کو جو چاہیں دیں بخوشی اس کو قبول کر لے، اور آپس کے معاملے درست کرنا ہے۔ جیسے کسی کو اللہ کے رسول نے کچھ دے دیا تو تمہارے دل میں اس کے لیے برائی محسوس نہیں ہونی چاہیے، تو اپنے آپس کے معاملات درست کر لو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اگر تم ہو ایمان والے۔ انما المؤمنون الذین، در حقیقت ایمان والے ان کا یہ رویہ ہوتا ہے، وہ لوگ جب ذکر کیا جاتا ہے اللہ کا تو ڈر جاتے ہیں ان کے دل، اور جب پڑھی جاتی ہے ان پر اس کی آیتیں تو بڑھ جاتا ہے ان کا ایمان، اور اپنے رب پر وہ بھروسہ کرتے ہیں۔ اللہ نے فرما دیا تو اس کو فالو کرو۔ ایمان والوں کا رویہ کیا ہوتا ہے؟ جب اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہے نا تو دل ان کے کانپ جاتے ہیں، اور جب آیتیں پڑھی جاتی ہے نا، جب اللہ کا ذکر آتا ہے تو دل کانپنے لگتے ہیں، جب اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ایمان میں اور اضافہ ہو جاتا ہے، اور اپنے رب پر وہ بھروسہ کرتے ہیں۔ الذین یقیمون الصلاۃ، وہ لوگ قائم کرتے ہیں نماز، اور اس میں سے جو اللہ نے ان کو رزق دیا ہے نا وہ خرچ کرتے ہیں، یہی لوگ سچے مومن ہیں۔ ان کے لیے درجات ہیں ان کے رب کے پاس، اور بخشش ہے، مغفرت ہے، اور عمدہ رزق ہے جنت میں۔ کما اخرجک، اور ایسا ہی تنازع ہوا تھا جیسے مال غنیمت کے بارے میں ہوا تھا، جب نکلے تھے آپ کے گھر، آپ جب نکالا آپ کو آپ کے رب نے آپ کے گھر سے حق کے ساتھ، جب آپ جنگ بدر کے لیے نکلے تھے نا تو ایسی ہی تنازع ہوئے تھے۔ تو ایمان والوں کے گروپ میں کچھ منافقین تھے نا، تو انہوں نے ایسے ہی تنازع کیے تھے۔ تو بے شک ایک گروپ ایمان والوں میں سے ناپسند کرنے والا، تو ایمان والوں میں سے ایک گروپ اس جنگ کو ناپسند کرنے والے تھے، اس قسم کی آزمائش کے لیے تیار نہیں تھے۔ یعنی کہ آگے آ کے اس کا تذکرہ آئے گا، یہ چاہتے تھے کہ ابو سفیان کے ابو سفیان کا جو قافلہ جا رہا تھا نا تجارتی سامان لے کے، ان کے ساتھ ان کی مد توڑ ہو جائے۔ قریش کے لشکر کے ساتھ یہ لڑنا نہیں چاہتے تھے۔ تو دو قسم کے لوگ تھے جو جنگ بدر میں جہاد کے لیے ناپسند کرتے تھے، اس آزمائش میں پڑھنے کو تیار نہیں تھے۔ یجادلونک فی الحق، وہ بحث جھگڑا کر رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حق کے بارے میں، اس کے بعد جو بیان ہو گیا تھا ان کو واضح ہو گیا تھا، حق واضح ہو گیا تھا ان کے پاس، ان کو پتہ چل گیا تھا کہ جو بھی اللہ کا حکم ہے یہ حق ہے۔ ان کو کیسا لگ رہا تھا؟ جیسے وہ ہانکے جا رہے ہیں موت کی طرف، اور وہ دیکھ رہے، دیکھتے دیکھتے موت کے منہ میں جا رہے ہیں۔ یعنی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے قریش کے تجارتی قافلے کا پیچھا کرنے کے ارادے سے نکلے تھے نا، اور یہ ظاہر ہے اس طرح ایک مہم تھی جس طرح 8 مہم پہلے ہی بھیج چکے تھے آپ اس علاقے میں۔ اس وقت تک کا لشکر قریش کے بارے میں ان کو کوئی اطلاع نہیں ملی تھی، قریش کے لشکر کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ایمان والوں کو کوئی ان کو معلوم نہیں پڑا تھا، اطلاع نہیں ملی تھی، اور کوئی ایسا گمان بھی نہیں تھا۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے نکل کر صفرا کے مقام پہ پہنچے تو آپ کو ایک ذرائع سے پتہ چلا کہ لشکر قریش ہے نا مکہ سے نکل چکا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے آپ کو بتا دیا۔ چنانچہ اسی طرح جیسے طالوت علیہ السلام لے کے نکلے تھے نا لشکر سے، پھر ان کی آزمائش ہوئی تھی دریا کے پانی سے، اسی طرح آپ کے مخلص ساتھیوں کی بھی آزمائش ہوئی۔ یعنی کہ وہ چاہ رہے تھے کہ ابو سفیان کے لشکر سے ان کا مٹبھیڑ ہو جائے، آگے آیت میں ہم پڑھیں گے۔ تو وہ آپ سے جھگڑنے لگے، ایک جماعت جو تھی
کچھ لوگ تھے کمزور تھے حق کے بارے میں، جب ان کو واضح ہو گیا تھا حق، آپ سے جھگڑا کر رہے تھے، ان کو ایسا لگ رہا موت کے منہ میں دیکھتے ہی دیکھتے وہ جا رہے ہیں. وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ، اور جب آپ اور وہ جب وعدہ کر رہا تھا تم سے اللہ، وَإِذْ یعنی جب یاد کرو جب اللہ تم سے وعدہ کر رہا تھا نا کہ دو جماعتوں میں سے ایک تمہیں ملے گی، ایک پہ تمہاری فتح ہوگی. دو جماعتیں مراد کون سی ہے؟ ایک قافلہ تھا ابو سفیان کا اور ایک لشکر تھا، تو دونوں میں سے ایک تو تم فتح کر ہی لوگے. بے شک وہ تمہارے لیے ہے، اور تم چاہتے تھے نا کہ بغیر اسلحہ والی یعنی ابو سفیان کا قافلہ وہ ہو جائے تمہارے لیے، اور وہ چاہتا ہے اللہ کہ وہ ثابت کر دے حق کو اپنے کلمات سے، اور وہ کاٹ دے جڑے کافر لوگوں. ابو سفیان کے قافلے پہ حملہ کرنے سے کافروں کی جڑیں نہیں کٹ سکتی تھی نا. تو بتایا جاتا ہے لشکر یا قافلے میں سے کسی ایک پر مسلمان کی فتح کی ضمانت اللہ نے دے دی تھی. تو تم لوگوں کی خواہش تھی کہ لشکر اور قافلے میں سے کسی ایک کے جو اللہ تعالیٰ نے تم کو جیتنے کی بشارت دے دی تھی نا، تو تم چاہتے تھے کہ جو بغیر اصلاح والی یعنی ابو سفیان کا جو قافلہ تھا نا وہ ہو جائے، کیونکہ صرف 50 یا 100 آدمی تھے، اور جبکہ ان کے پاس 50,000 دینار کے ساز و سامان سے لدے پھندے سینکڑوں اونٹ بھی تھے، لہٰذا اس قافلے پر بڑی آسانی سے قابو پایا جا سکتا تھا. انسان بظاہر عقل تو یہی بولتی ہے کہ اس پہ حملہ کرنا چاہیے تھا. ان لوگوں کی دلیل یہ تھی کہ ہمارے پاس تو ہتھیار بھی نہیں ہے، سامان رسد سب چیزیں کم ہے نا، ہم پوری تیاری کر کے مدینے سے نکلے ہی نہیں ہے، بہتر ہوتا قافلے کی طرف ہم جاتے اور ہم کو پھر ان سے ساز و سامان بھی مل جاتا، ہتھیار وغیرہ مل جاتے. لیکن اللہ کیا چاہتا تھا؟ اس لڑائی کے ذریعے سے اپنے دین حق کو بلند کر دے اور کافر لوگوں کی جڑیں کٹی جائیں. لیحق الحق کا، اور وہ چاہتا تھا اللہ کہ وہ ثابت کر دے حق کو اور وہ باطل کر دے باطل کو، نابود کر دے باطل کو. اور اگر چاہ ناپسند کرے مجرم لوگ تو باطل کو اللہ تعالیٰ کیسا کر دے؟ باطل کر دے اور حق کو حق ثابت کر دے. استغیثون ربکم، جب وقت یاد کرو جب آپ فریاد کر رہے تھے مدد کی اپنے رب سے، پھر اللہ نے قبول کر لیا تمہاری فریاد. اللہ نے فرمایا بے شک میں مدد کرنے والا ہوں تمہاری 1000 فرشتوں سے لگاتار اترنے والے. جنگ بدر کی رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوب دعا کر رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے بھی بشارت دی کہ میں 1000 فرشتوں سے تمہاری مدد کروں گا جو ایک کے بعد ایک اترتے چلے جائیں گے. وما جعلہ اللہ الا بشرا، اور نہیں بنایا اس بات کو اللہ نے مگر خوشخبری بنائی، اور تاکہ اطمینان میں ہو جائے اس خوشخبری سے تمہارے دل، اور نہیں مدد مگر اللہ کے پاس سے آتی ہے، بے شک اللہ غالباً حکمت والا ہے. اللہ تعالیٰ نے جو فرشتوں کی مدد کا وعدہ کیا وہ وعدہ پورا ہو کر رہا. اس یغشیکم النعاس امنۃ، اور وہ وقت یاد کرو جب ڈھانپ رہی تھی چھا رہی تھی تم پر امن والی اونگ اس کی طرف سے. بتایا جاتا ہے مال غنیمت کے بارے میں جو تنازع ہوا ہے وہ تو ہے زیر غور، لیکن یہ بھی بات غور کی ہے کہ مدد اللہ کی طرف سے آئی ہے. اس کے غیبی ہاتھ تھے، اس کی طرف بھی توجہ کرنی چاہیے. انسان اپنی جیت اور کامیابی پہ نظر رکھتا ہے، لیکن یہ بھی تو دیکھنا چاہیے نا کہ وہ سب اللہ کی طرف سے اسے حاصل ہوئی ہے. تو یعنی بتایا جاتا ہے مفسرین کہتے ہیں کہ غزوہ بدر کی پہلی والی رات ایمان والوں کو خوب اچھی طریقے سے نیند آئی، اور اللہ تعالیٰ نے تم پر آسمان سے پانی برسایا، کیونکہ بدر کی کنویں پر کافروں نے وہاں پہ قافلہ ڈال دیا تھا اپنا، تو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی برسایا تاکہ اللہ تم کو پاک کر دے اس کے ذریعے. اور پاکی کی حالت میں انسان کو کیا ہوتا ہے؟ شیطانی وسوسے اثر نہیں کرتے ہیں.
اور وہ لے جائے تم سے شیطان کی گندگی. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تم کو پاک کر دے اور شیطانی وساوس تم سے دور کر دے اور تم مضبوط کر دے تمہارے دلوں کو. جب شیطانی وساوس ہٹ جائیں گے تو دل مضبوطی سے جم جائیں گے اور تمہارے قدموں کو صرف جما دے. تو یہ ایسا ہوا تھا، اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد آئی تھی. بارش ہوئی، تم تازہ دم چکا چوند ہو گئے مسلمان اور ان کو سہولت میسر آ گئی تھی. تو اس بارش میں مسلمانوں کے لیے اطمینان قلوب کا ایک پہلو یہ تھا کہ اس خشک صحرا کے اندر پانی کا وافر ذخیرہ مل گیا، ورنہ لشکر قریش نے پہلے آ کر پانی کے تالاب پر قبضہ کر چکا تھا اور مسلمان اس سے محروم ہو چکے تھے. بارش ہوئی نا تو مسلمان چونکہ اوپر کی جانب تھے نا تو ریت ایک دم جم گئی، ان کے قدم بھی جم گئے، چلنے پھرنے میں آسانی ہو گئی. اس یوں ہی رب کا الملائکتی، اور جب وحی کہ آپ کے رب نے فرشتوں کی طرف کہ میں تمہارے ساتھ ہوں. ہاں، فرشتوں سے کہا اللہ نے میں تمہارے ساتھ ہوں. پھر ثابت رکھو ان لوگوں کو جو ایمان لائے جنگ کے میدان میں ڈال دوں گا ان لوگوں کے دلوں میں، کافر لوگوں کے دلوں میں روب ڈال دوں گا ایمان والوں کا. پھر مارو ان کافروں کو، ان کے گردنوں کے اوپر اور ان کے ہر جوڑ پہ مارو. یہ اس لیے کہ ان کی یہ سزا کیوں ہے کہ انہوں نے مخالفت کی اللہ کی. اور جو بھی مخالفت کرے گا نا اللہ اور اس کے رسول کی، یہ اس لیے کہ انہوں نے مخالفت کی اللہ کی اور اس کے رسول کی. اور جو مخالفت کرے گا اللہ کی اور اس کے رسول کی، پھر بے شک اللہ بہت سخت سزا دینے والا ہے، اس کا عذاب بہت سخت ہے. ذالکم، یہ سب ہوگا تمہارے ساتھ، کافروں یہی سب تمہارے ساتھ ہوگا، چکھو اس کو. اور بے شک کافروں کے لیے آپ کا عذاب، تو دنیا میں سزا اور آخرت میں آپ کا عذاب ہوگا. یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو نا، جب مدبھیڑ ہو تمہاری ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا ہے نا جنگ کے میدان میں، پھر تم اپنی پیٹھ نہیں پھیرنا، پیٹھ پھیر کر بھاگنا نہیں. وَمَن یُوَلِّہِمْ، اور جو پیٹھ پھیرے گا ان سے اس دن، اور جو پھیرے گا ان سے اس دن اپنی پیٹھ کو، مگر کیا کرنے کے لیے؟ ایک جنگی چال کے لیے، پیترا بدلنے کے لیے، لڑائی کے لیے. ہاں، یا وہ جا کر ملنے والا اپنی کسی جماعت کی طرف. اس کے علاوہ اگر وہ لڑائی سے پیٹھ پھیرے گا نا تو حقیقت میں وہ مستحق ہو گیا اللہ کے غضب کا، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، وہ بہت برا ٹھکانہ ہے. ہاں، تو جنگ کے میدان سے پیٹھ پھیرنا بہت بڑے گناہوں میں سے ہے. یعنی کچھ ایسی جنگی چال چلے اس وجہ سے وہ کنارے کنارے چلے دشمن کو حملہ کرنے کے لیے، یا پھر وہ اپنی جماعت سے لڑتے لڑتے تنہا اکیلا رہ گیا ہے نا، وہ اپنی جماعت کے جانے کے لیے وہ پھیر کر جائے. اس کے علاوہ اگر کوئی جنگی میدان سے پیٹھ پھیرے گا تو اللہ تعالیٰ کا غضب اس پر نازل ہوگا اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور جہنم بہت برا ٹھکانہ ہے. فلم تقتلوہم، اور پھر نہیں تم نے قتل کیا ان کا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کا قتل کیا ہے. تم نے نہیں مارا، اللہ نے مارا، اللہ کی مدد کی ساتھ میں. اور نہیں پھینکا آپ نے جب پھینکا آپ نے، لیکن اللہ نے پھینکا تاکہ اللہ آزمانے ایمان والوں کو اچھی آزمائی. بے شک اللہ خوب سنتا ہے، خوب جانتا ہے. تو جب مٹی ہاتھ میں لے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھینکی تھی نا کفار کی طرف، تو اس میں تاثیر اللہ نے پیدا کی، ہر ایک کی آنکھوں میں وہ مٹی گئی، اللہ تعالیٰ نے تاثیر پیدا کی ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ نے آزمایا ایمان والوں کو جنگ بدر میں. آزمائش میں ان کے جوہر خوب نمایاں ہوئے، اسی لیے بلاءً حسناً کہا گیا. ان کے جو جوہر تھے، ان کی صلاحیتیں خوب نمایاں ہوئی، خوب ظاہر ہوئی. ذالکم، یہ ایسا ہوا، اور بے شک اللہ تو کمزور کرنے والا ہے کافر لوگوں کی چالوں کو. ان تستفتحوا، اگر تم ہو فیصلہ چاہتے، پھر اگر حقیقت میں آ چکی تمہارے پاس فیصلہ، اللہ تعالیٰ کافروں سے کہتے ہیں کہ تم فیصلہ چاہتے تھے نا، جو کفار تھے ابو جہل وغیرہ، سورہ انفال کے آیت نمبر 32 میں ہے کہ کہا کہ اگر دین حق ہے اللہ تعالیٰ پر
آسمان سے پتھر برسا دے یا ہم پر کوئی بھی دردناک عذاب لے آ۔ اور یہ جنگ بدر کو یہ بولتے تھے کہ اگر جو بھی جیتا نا کل وہی حق والا ہوگا، یہ ان کو فیصلہ چاہتے تھے۔ کل کے دن بدر کے دن جو بھی جیتے گا وہی حق پر ہوگا، اسی لیے جنگ بدر کو یوم فرقان کہا جاتا ہے، حق اور باطل کا فرق کرنے والی۔ اگر تم فتح مانگتے تھے، فیصلہ چاہتے تھے، پھر حقیقت میں آ گیا تمہارے پاس فیصلہ، اور اگر تم باز آ جاؤ گے نا تو بہتر ہوگا تمہارے لیے۔ اور اگر تم دوبارہ کرو گے تو ہم بھی دوبارہ کریں گے، اگر تم ایمان والوں کو دوبارہ ان پہ اٹیک کرو گے تو ہم دوبارہ ان کی مدد کریں گے، اور ہرگز نہیں کام آئے گی تم سے تم کو تمہاری جماعت کچھ بھی، اور اگر کتنی کثرت ہو، بے شک اللہ ایمان والوں کے ساتھ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی، اور نہیں تم ہو جانا، اور نہیں تم پلٹنا اس سے، اور تم سن رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ اہل ایمان سے کہہ رہے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور رسول کی بات سنتے سنتے ایسا نہیں ہو جانا کہ تم پلٹ جاؤ۔ یعنی جب اللہ کے رسول نے بدر کی طرف چلنے کا ارادہ کر لیا ہے، ہاں، تو کیوں بحث کر رہے ہو؟ تم سب کو چاہیے اللہ اس کے رسول کی مرضی پر فوراً سمینا اطانا کہتے ہیں، اور آپ کے حکم کے آگے سر تسلیم خم کرتے ہیں۔ یہ بات ذہن میں رہے، یہاں خاص طور پر ان لوگوں کی طرف اشارہ ہے جنہوں نے اس موقع پر کمزوری دکھائی تھی۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ، اور نہیں تم جانا ان لوگوں کی طرح، انہوں نے کہا کہ ہم نے سنا اور وہ سنتے ہی نہیں ہے، ایسے مت بن جانا۔ ان شر الدواب، بے شک بدترین جانور، بدترین چوپائے اللہ کے نزدیک، بدترین جانور جاندار اللہ کے نزدیک بہرے ہیں، گونگے ہیں، اور وہ لوگ جو عقل سے کام نہیں لیتے۔ تو جو سنتے بھی نہیں ہیں حق بات، اور جو بولتے بھی نہیں ہیں حق بات، اور جو عقل سے کام ہی نہیں لیتے نا، بدترین لوگ ہیں، بدترین جانور ہے یہ اللہ کے نزدیک۔ وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ، اور اگر جانتا اللہ ان میں کوئی خیر تو سنا دیتا ان کو، اور اگر وہ اللہ سنا بھی دیتا نا تو وہ پلٹ جاتے اور وہ منہ پھیرنے والے ہوتے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ جانتا اگر ان میں کوئی خیر تو اپنے کلام سننے کی توفیق دے دیتا، اگر اللہ ان کو سننے کی توفیق بھی دے دیتا تو بھی وہ پلٹ جاتے۔ جیسے کوئی زمین ہوتی ہے نا جو زرخیز نہیں ہوتی ہے، اس میں کتنا عمدہ پودا بھی گاڑ دیا جائے نا تو زمین اس کو قبول ہی نہیں کرتی ہے، تھوڑے دن میں پودا مرجھا جاتا ہے۔ جیسے کہ ایک انسان کا پیٹ خراب ہو جاتا ہے، اس کا میدا تو کتنی بھی اچھی غذا جائے نا تو وہ اس کو باہر پھینک دیتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، حکم مان لو اللہ کا اور اس کے رسول کا جب وہ بلائے تم کو اس چیز کی طرف وہ جو تم کو زندگی دیتا ہے، اور جان لو بے شک اللہ وہ تو حائل ہوتا ہے، بیچ میں ہوتا ہے نا، انسان ایک آدمی اور اس کے دل کے درمیان ہوتا ہے، اور بے شک اسی کی طرف تم سب جمع کیے جاؤ گے۔ تو رسول تم کو بلا رہا ہے اس چیز کی طرف جس میں تمہاری زندگی ہے نا، جیسے اللہ عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں نا کہ انسان روٹی کھانے سے نہیں جیتا ہے، لیکن اللہ کی طرف سے جو کلمہ آتا ہے نا، جو وحی آتی ہے نا، اس سے اس کو زندگی ملتی ہے۔ رسول تم کو اس چیز کی طرف بلا رہا ہے، ہاں، تو تم کو قبول کر لینا چاہیے، اور یہ دھیان میں رکھے کہ دلوں کا حال اللہ کو پوری طریقے سے پتا ہے، سب اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ اتقوا فتنۃ، اور ڈرو اس فتنے سے نہیں وہ پہنچے گا ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا تم میں سے خاص، ہاں، جان لو بے شک اللہ شدید پکڑ کرنے، شدید سزا دینے والا ہے۔ تو ڈرو اس فتنے سے کہ خالص ظالم لوگوں کو نہیں پہنچے گا، جو فتنہ عام ہو جائے گا نا، اور عمل بالمعروف اور نہی عن المنکر چھوڑ بیٹھو گے نا تو پھر سب اس کی لپیٹ میں آ جائیں گے۔ چاہیے کہ معاشرے کی اصلاح کرتے رہیں جتنا بھی ممکن ہو سکے، تو اس فتنے سے خالی ظالم لوگوں کو نہیں پہنچے گا، اس کی لپیٹ
میں اچھے لوگ بھی آ جائیں گے۔ وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ، اور یاد کرو جب تم تھوڑے تھے، کمزور تھے زمین میں، ہاں تم ڈرتے تھے کہ اچک لیں گے تم کو لوگ، پھر اللہ نے تم کو ٹھکانہ دیا، تمہاری مدد کی، تم کو سپورٹ کیا اپنی مدد سے، اور رزق بھی دیا تم کو پاک چیزوں سے تاکہ تم شکر ادا کرو۔ تو تم کمزور تھے زمین میں نا، ایسا لگتا تھا لوگ کب تم کو مار دے، اللہ نے مدینے میں تم کو جگہ دی، اللہ تعالیٰ نے اپنی مدد سے تم کو سپورٹ کیا، پاک چیزوں سے رزق دیا، تو تم کو شکر والا رویہ اختیار کرنا چاہیے، ہاں سمینہ اور اطانہ والا رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، ہاں نہیں خیانت کرو اللہ اور اس کے رسول سے، اور تم خیانت کرتے ہو تمہاری امانتوں کی اور تم جانتے ہو، یعنی کہ بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی امانت ہے نا اس کا دین، تو اللہ تعالیٰ کے حکم کو، اس کے رسول کے حکم کو مانو، یہ دین یہ شریعت جو تم کو دیا ہے نا ایک امانت ہے، جان بوجھ کے اس امانت میں خیانت نہیں کرنا، اور جان لو وَاعْلَمُوا أَنَّمَا، اور جان لو در حقیقت تمہارے مال اور اولاد ایک آزمائش ہے بہت بڑی، اور اللہ اس کے پاس بہت بڑا اجر ہے، اتنے کے معنی آزمائش اور کسوٹی کے جس پر کسی کو پرکھا جائے، اس لحاظ سے مال اور اولاد انسان کے لیے بہت بڑی آزمائش ہے، ان دونوں کے ذریعے سے اسے آزمایا جائے گا کہ کون حق پر چلتا ہے اور کون باطل پہ چلتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لائے، اگر تم ڈرو گے نا اللہ سے تو وہ بنا دے گا تمہارے لیے فرقان، اور وہ دور کر دے گا تم سے تمہاری خطائیں، اور وہ بخش دے گا تمہیں، اور اللہ تو بڑے ہی فضل والا ہے۔ اگر تم تقوی کا راستہ اختیار کرو گے، گناہ سے بچتے رہو گے، تو اللہ کی طرف سے ایک کے بعد ایک اللہ تعالیٰ فرقان اتارتے رہے گا، جیسے غزوہ بدر میں فرقان اتری اور تمہارے فتح کی صورت میں تمہارے سامنے آئی، ایسے ہی آگے بھی ایسی فتح تم کو نصیب ہوتی جائے گی، لیکن شرط کیا ہے کہ انسان گناہ سے بچتے رہے، تقوی اختیار کرنے سے اللہ تعالیٰ انسان کو آگے بھی کامیابی دیتا رہے گا، صحیح اور غلط کا فرق سمجھ میں آتا رہے گا، اور اللہ تعالیٰ اس کی خطائیں معاف کر دے گا اور اسے بخش بھی دے گا، اور اللہ تو بڑے فضل والا ہے۔ وَإِذْ يَمْكُرُوا بِكَ، اور جب وہ چالیں چل رہے تھے آپ کے ساتھ، ہاں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تاکہ وہ آپ کو قید کر دیں یا آپ کو قتل کر دیں یا آپ کو نکال دیں، اور وہ چالیں چل رہے تھے اور اللہ بھی ایک تدبیر کر رہا تھا، اور اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ مراد وہی ہجرت کے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لوگوں نے جو میٹنگز کی تھی نا کہ آپ کو قید کر دیں گے یا قتل کر دیں، ہاں یا آپ کو یہاں سے نکال دیں، اسی کی طرف اشارہ ہے۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ، اور جب پڑھی جاتی ہیں ان پر ہماری آیتیں تو انہوں نے کہا حقیقت میں سن لیا ہم نے، اگر ہم چاہتے تو ہم بھی کہہ دیتے اس جیسا، نہیں ہے مگر پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں۔ ایسے بہت سے لوگ ہوئے جنہوں نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا اور کہا کہ ہم بھی ایسا بول سکتے ہیں، یعنی لوگ قرآن سے متاثر نہ ہو، اور جو نبیوں کے واقعات تاریخ میں جو ان کی لیسن کے لیے تھے، جس سے وہ سبق حاصل کرتے اپنے آپ کو درست کر لیتے نا، اس کو پہلے لوگوں کی کہانیاں قرار دی انہوں نے۔ وَإِذْ قَالُوا لَهُمْ، اور انہوں نے کہا، دیکھو یہیں پہ آ گیا نا، اور انہوں نے کہا اللہ ان کافروں نے، اگر یہ حق ہے، یہ اسلام دین حق ہے اور تیرے پاس سے ہے نا، تو برسا دے ہم پر پتھر آسمان سے، یا لے آ ہم پر دردناک عذاب۔ سرداران قریش کے لیے یہ سب بڑا مسئلہ پیدا ہو گیا تھا نا، کہ مکہ کے عام لوگوں کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے اثرات سے کیسے محفوظ رکھیں، طرح طرح کی تدبیریں کرتے تھے، اور انہوں نے جنگ بدر میں نکلنے سے پہلے بھی اس طریقے سے دعا کی تھی، اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اے دین اگر سچا ہے نا تو ہم پر پتھر برسا دے آسمان سے، یا ہم پر کوئی دردناک عذاب لے آ۔ انسان کی کتنی بدبختی ہے کہ اللہ تعالیٰ
ان کو اپنی رحمت سے نوازنا چاہتا ہے، لیکن یہ اللہ کے غضب کے ہی مستحق ہونا چاہتے ہیں، ہے نا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے بھی کہا ہاں کہ اللہ تمہیں روٹی دینا چاہتا ہے لیکن تم کو پتھر تم مانگ رہے ہو۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ، اور نہیں ہے اللہ کہ وہ عذاب دے ان کو اور آپ ان میں موجود ہے، اور ہے اللہ، اور نہیں ہے اللہ عذاب دینے والا اور وہ استغفار کر رہے ہوں۔ اللہ ایسا نہیں ہے کہ ان کو عذاب دے جب تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں موجود ہیں، اور اللہ ایسا نہیں ہے کہ ان کو عذاب دے اور وہ استغفار بھی کر رہے ہوں اللہ تعالیٰ کے سامنے۔ وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمْ، اور کیا ہوا ہے ان کے لیے، ان میں کیا خاص بات ہے کہ ان کو اللہ عذاب نہ دے، اور وہ روکتے ہیں نا اللہ کے راستے سے، مسجد حرم سے لوگوں کو، اور وہ اس کے متولی نہیں ہے، یعنی اس کے دیکھ ریکھ کرنے والے یہ قریش کے کفار نہیں ہے، بے شک اس کے متولی پرہیزگار لوگ ہیں، اس کی دیکھ ریکھ کرنے والے پرہیزگار لوگ ہیں، لیکن ان کا زیادہ تر لوگ جو ہے نا یہ بات نہیں جانتے ہیں، ان کی اکثریت اس سے ناواقف ہے کہ پرہیزگار لوگ ہی خانہ کعبہ کے، مسجد حرم کے یہ سرپرست ہے، متولی ہے۔ وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ، اور نہیں ہے ان کی نماز بیت اللہ کے پاس مگر کیا کرنا ہے، سیٹیاں بجانا، تالیاں بجانا، اور چکھو عذاب وہ جو تم انکار کرتے ہو، یعنی ان کا عبادت کا یہ طریقہ تھا، اپنی نماز ایسے کرتے تھے۔ ان الذین کفروا ينفقون اموالهم، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ خرچ کریں گے ان کے مالوں کو تاکہ وہ روکے اللہ کے راستے سے، تو ان قریب وہ خرچ کریں گے اس کو، پھر وہ ہو جائے گی ان کے لیے حسرت، پھر وہ ہار جائیں گے، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ جہنم کی طرف جمع کیے جائیں گے۔ میں کافی لوگ کتنا بھی پیسہ خرچ کریں کہ اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکیں، لیکن یہ خرچ ان پر حسرت ہی بنے گا، کیونکہ وہ ہار جانے والے لوگ ہیں، اور اللہ کافروں کو جہنم کی طرف اکٹھا کرے گا، ہاں پھر وہ جدا کر دے گا، لیمیز اللہ، ناپاک کو پاک سے، اور وہ بنا دے گا ناپاک کو ایک دوسرے کے اوپر، پھر وہ ڈھیر لگا دے گا سب کو، ناپاک لوگوں کو ایک دوسرے کے اوپر ڈھیر لگا دے گا، پھر وہ ڈال دے گا اس کو جہنم میں، یہی لوگ نقصان اٹھانے والے، جیسے جنگ بدر میں ہوا نا، ایک ساتھ کتنے کفار مارے گئے۔ قُلِ الَّذِينَ كَفَرُوا، کہہ دو ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا اگر وہ باز آ جائیں گے نا ایمان والوں پہ ہاتھ ڈالنے سے اور گناہ سے باز آنا مراد ہے، تو ان کو معاف کر دیا جائے گا۔ اگر اسلام قبول کر لیتے ہیں اور باز آ جاتے ہیں، اسلام قبول کر لیتے ہیں، تو ان کو معاف کر دیا جائے گا، ہاں جو حقیقت میں گزر گیا، جو ہو گیا اس کو معاف کر دیا جائے گا۔ وَإِن يَعُودُوا، اور اگر دوبارہ کریں گے نا تو حقیقت میں گزر چکا ہے پہلے لوگوں کا طریقہ، پہلی کی سنت گزر چکی ہے، کہ جیسا وہ کریں گے پھر ان کے ساتھ وہی معاملہ ہوگا۔ وَقَاتِلُوهُمْ، اور لڑو ان سے یہاں تک کہ نہ باقی رہے فتنہ، اور وہ دین اللہ کا پورا اللہ کا دین غالب آ جائے۔ پھر اگر وہ باز آ جاتے ہیں یعنی رک جاتے ہیں اپنی حرکتوں سے، پھر بے شک اللہ جو وہ عمل کرتے ہیں خوب دیکھتا ہے۔ تو اہل ایمان سے کہا گیا لڑتے رہو، فتنے کی شکل باقی نہیں رہنا چاہیے، فتنہ وہی ہے جو اہل ایمان کو یہ لوگ ستاتے تھے، اور اللہ کا دین غالب آ جائے۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر وہ پلٹ جاتے ہیں پھر جان لو بے شک تمہارا مولا اللہ ہے، تمہارا دوست جو ساتھی ہے حمایتی اللہ ہے، اور بہترین وہ مولا اور بہترین مددگار ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے آج یہاں پہ 9 سپارہ مکمل ہوتا ہے۔ ھذا من فضل ربی۔